بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امجد جاوید ہاشمی صاحب, ایجوکیشن سیمینار کمیٹی کے چیئرمین, اور دیگر معزز ممبران کمیٹی اور ممبران بلدان ٹیکس بار, السلام. یہ ہمارا کوئی کاوش جو میرے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ یہ میری کوئی کاوش نہیں ہے بھائی, یہ ہم سب کی کاوش کی ایک ہماری کوشش تھی کہ جو ممبران نے ایجوکیشن کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا کچھ کافی سال سے, اور وہ چلتا بھی تھا, لیکن کچھ بیچ میں اس کو پراپرلی ہم مینیج نہیں کر سکے, وقت پہ نہیں ہو سکے. کچھ پچھلے گزشتہ سالوں میں کووڈ کی وجہ سے مسئلے مسائل آئے, اور کچھ اس وجہ سے بھی ہو گئے کہ ٹیکس ریٹرنس کے دنوں میں پچھلی ٹیم نے کچھ ایجوکیشن سیشن رکھے, اس کے بعد بھی وہ ہوتے رہے. لیکن میری اور میری کمیٹی کی پوری ایگزیکٹو باڈی کی کوشش رہی کہ ہم اس جو کمیٹی ایسی ایکٹیولی اور فعال, اور اس میں جو ممبران ہونا وہ ان کو سلیکشن ہم نے بڑی سوچ سمجھ سے کی. ہاشمی صاحب ماشاء اللہ ہمارے, جب ان کے نام پہ میری نظر تھی تو میرے لیے دوسرے کچھ چوائس کرنی بڑی مشکل ہو گئی تھی. لیکن سب ممبران معزز ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن جو ہاشمی صاحب کا ایک ایکسپیرینس, ایک ڈپارٹمنٹ ایکسپیرینس میرے اس سے سب سے ہٹ کے کہ کراچی کی پریکٹس کا جو لیبل روک اس کا ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. اور الحمدللہ کہ جب میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے مجھے کوئی سوچنے کے لیے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے جواب دوں گا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری فرسٹ جو کال کی اسی پہ انہوں نے مجھے لبیک کا, اور یہ جو کمیٹی کی چیئرمین شپ کا جو ایک قبول کی ہے.
اور اس دن ابھی ہماری 3 دن پہلے پہلی یعنی کہ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ایجوکیشن سیمینار کی، اور اس سلسلے میں ہم نے پورے سال کا بھی پروگرام چاک آؤٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ٹینیور کے اندر ممبران کی جتنی زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کر سکیں وہ ہمیں ایک قسم کا یہ سب صدقہ جاریہ میں تو سمجھوں گا کہ یہ جو لرننگ پروسیس ہے نا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے گا ایک وکیل اور ڈاکٹر کے لیے، اور الحمدللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس پہ اپنے ممبران کی اور میری یہ پوری ایگزیکٹو باڈی اور دیگر ممبران جو کمیٹی ہے وہ ہم اس پہ پورا ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے آج یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ سیلری کے ٹیکسیشن کے متعلق، اور امید ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ممبران بھی یہ آج پہلا ہمارا سیشن ہے تو ایک معقول تعداد یعنی کہ حاضر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ ہماری یہ حاضری جو ہوگی اس سے زیادہ کم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا وہ جیسے ہی بجٹ اناؤنس ہوگا ہماری وہ اس سے فوراً بعد ہم رکھیں گے ایک سیر حاصل یعنی کہ اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے، اور 16 جون کے لیے ہم نے وہ ڈے سلیکٹ کیا ہے، اور 1:30 بجے ہوگا، 1:30 سے 3:30 بجے یہ 2 گھنٹے کا سیشن ہوگا، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم لاہور سے جناب اپنا بٹ صاحب ہیں ان کو ہم دعوت ندیم بٹ صاحب ایک پرومیننٹ یعنی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اور اس پہ ایجوکیشن پہ ان کا کافی کمانڈ ہے، اپنا انسٹیٹیوٹ بھی وہ چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور کی ٹیکسیشن جو اس کی کمیٹی ہے اس کے وہ چیئرمین پچھلے 4-5 سالوں سے، ملتان میں بھی وہ ہمیں آتے رہے ہیں اور لیکچر وغیرہ دیتے رہے، اور ہم ان کی خدمات سے انشاءاللہ تعالیٰ مستفید ہو گئے تمام۔ اور میں خاص طور پر مجھے خوشی ہے کہ ہمارے یہ نہیں کہ بھئی جونیئرس کا یا کوئی ایسا ہر ہمارے فیلڈ کے جو ممبران ہیں چاہے وہ سینئر ہے جونیئر ہے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کو اٹینڈ۔ میں بھی دیکھیں میں تو یہ کلیم کروں میں اب تو نامکمل ہوں کیونکہ میں یہ کلیم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے میری ایک اسٹینڈنگ کرنی کہ بہت زیادہ اسٹیج میں، لیکن جو جتنی ریپڈ چینجز ہیں نا اس پہ مجھے تو فخر ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے کسی جونیئر سے بھی صلاح مشورہ کروں گا تو میں اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا۔ تو اس سلسلے میں میری آپ تمام بھائیوں سے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جب بھی ہم کوئی سیشن کو پہلے سے تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں تاکہ آپ کو سننے میں اور اپنی پرابلمس بتانے میں آسانی ہو۔ یہ بڑا اچھا کیا کہ ہمیں کمیٹی نے 2 دن پہلے یہ اپنا جو انہوں نے لیکچر تیار کیا ہوتا اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا کہ ویل ان ٹائم ہم آپ تک وہ میٹیریل یعنی کہ پہنچا سکیں۔ تو اسی اور پھر یہاں پہ آج ہمارے سیکرٹری صاحب نے بڑا اچھا ایک بھی ارینجمنٹ کیا کہ جی ریکارڈنگ کا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم ریکارڈنگ اپنے گروپ میں بھی شیئر کریں گے، اور میں ان سے کہوں گا کہ جو ہماری ملتان ٹیکس بار کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی ڈالیں، اور اس پہ بھی یعنی کہ لیکچر اس میں کیا ہوگا کہ ٹیکس بار کی ایک ہوگا کہ آپ یہ کچھ کر رہے ہیں کہ بھائی واقعی ہی یہ نہیں کہ اگر ہمارے کچھ الیکشن یہ وہ اس کے ہٹ کے بھی ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے تمام ہمارے جو ممبران ہیں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور جو بھی آپ لوگوں کے پرابلمز ہوں وہ آپ ہمیں بتائیں۔ اس کا امجد جاوید ہاشمی صاحب باقی اپنا تعلق خود کرائیں گے، تو ہم یہ کمیٹی میں جتنے بھی ممبر ہمیں 4-5 سلیکٹ کیے تمام اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر یعنی کہ ممبرز ہیں، اور امید ہے کہ ہر کوئی ان سے یعنی کہ اس کا ایڈوانٹیج دے گا اور اپنے نالج میں اضافہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں تمام ممبران کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، اور میں سیکرٹری صاحب کو کروں گا کہ باقی کوشش اور آگے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سعید صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہمارے آپ سب جانتے ہیں، حسن صاحب ہیں، اور کسی عدالت کے محتاج نہیں ہے، جہاں پہ اکاؤنٹنسی کی بات ہو اکاؤنٹنسی کو ہم سارے جانتے ہیں، اور جہاں پہ جورسپروڈنس کی بچوں کی بات ہو تو وہ سپریم کورٹ کے ججز سے بھی سر جاتے ہیں۔
تو میں ہمارے لیے بڑی بہت لگے آپ کو ہمیں لوگ ہیں اور اس سال ایز چیئرمین وہ اس کمیٹی کو چیئر کریں گے. آپ بہت صحیح صاحب ہیں سیل ٹیکس کے آپ میں نے سنے پاکستان میں 2 بندے ہیں جو میں سمجھتا ہوں سے چلاتے ہیں. ایک جہاں تک صاحب ہیں لاہور میں اسے لگا جو میں انٹرسٹ ہوں پہلے طور اس سے بھی بات کر میں انٹرسٹ ہوں تو میں محمد صحیح صاحب سے ہوں. اور اس کے بعد میں سیل ٹیکس میں مان کی ایسی کسی نہیں دیتی تو تیسرا آدمی پاکستان میں لیے ان کی اچھی کما رکھتا ہوں. اسے لگا عثمان خان صاحب معروف کار اکاؤنٹنٹ اور ہمارے پچھلے سال ہم نے ایجوکیشن کمیٹی کو چلایا بھی ہے اور ان سے مشترک بھی ہوں گے. اور پھر اسلام خان صاحب ہیں ہمارے اس کمیٹی کی وہ مین سیکٹری بھی ہے ممبر بھی ہیں اور میں انگریزی فیلڈوں میں ان کا دیکھنے کا ایکسپیرینس بھی ہے. دنیا بھر کے انگریزی میگزینس ہیں ریڈنگ ہیں جن پر لکھتے ہیں تو ان کو سیکٹری بھی بنایا اور منسٹر کا میٹنگ اور ہر چیز مجھے پاسپورٹ کی طریقے سے انہوں نے مینج کی ہے. اور میں اب مائک سیکٹری صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے اپنا تعارف بھی کرا دیں اور ہمارے آج کے جو چیئرمین صاحب ہیں درخواست کریں تو اپنا لیکچر سے کریں. میرا نام محمد خان ہے. مجھے امجد واشم صاحب کی طرف سے ذمہ دی گئی ہے کمیٹی کا سیکرٹری ذمہ داریاں دی گئی ہیں. ہمارا یہ سیشن جو ہے یہ آلریڈی تھوڑا سا لیٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے. 2:30 تک کا میرے سے اس کو کہا گیا تھا کہ اسٹارٹ کیا جائے گا 3:30 اس کو کنکلوڈ کریں گے لیکن تھوڑا سا ٹائم سیٹ ہو گیا ہمارا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو فردر ایکسٹینڈ نہ کیا جائے اور اس کو اس کا ایجوکیشن کیا جائے. Particularly young and upcoming members who will be guidance so that they are successful in their profession as in the early days of their career. सैलरी टैक्सेशन मैंने हमारे इस वक्त जो हाल में पोस्ट है सबके पास ये मेरा राइट ऑलरेडी है या नहीं है. जब मैंने व्हाट्सएप इसलिए कर दिया था कि हर कोई आपका प्रिंट आउट निकाल ले और उसको क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने की आसानी है. बेसिकली मेरा अपना एक 19 साल प्रैक्टिस का जो मेरा खुलासा ये कि जो सैलरी टैक्सेशन है ये एक इग्नोर सब्जेक्ट है एफडीआर के हाथों में और टैक्स एडवाइजर्स को नहीं दिया. इसके अंदर जो पेचीदगी है और इसके अंदर जो बारीकी है और इसके अंदर जो नफासत है उसको ना एफडीआर ने कभी संजीदगी से देखा है और ना ही टैक्स
एडवाइजर कम्युनिटी और सभी। एक ज़माना होता था कि जब तनख्वाहें 100, तो मैंने अपने करियर का आगाज़ किया एज ए प्रोफेसर इन इंग्लिश। हमारी तनख्वाह 425 रुपये थी। हम बड़े फख्र से बताते थे कि मेरी तनख्वाह 425 है। आसमान का अफसर उसकी ऐसा सब्सिडी यही जा, लेकिन हुकूमत गरीब की हो पाता है, लेकिन फिक्र आती थी हिम्मत हुआ करता था 425। आज किसी को कहे कि 425 किसी को कम है तो वापसी से एक बंदूक की गोली या पत्थर तो आपके सर में पड़ सकता है। तो लेकिन अब खास तौर पे मैंने एक असेसमेंट की थी कराची में, एक असेसमेंट की क्लाइंट किया था। ये वो आज से 12-15 साल में उसको 2 करोड़ रुपये तक खा तो जो आदमी की 2 करोड़ रुपये सैलरी होगी, तो अब इतने कारोबारी लोग हैं जो करोड़ प्लस की रिटर्न फाइल करते हैं। खाली हो गए ना, लेकिन आज से 15 साल पहले कोई एक आदमी 1 करोड़ रुपया ले रहा है। और करंटली तो रेट ऑफ सैलरी जो है ना, वो शायद आपके इधर में होगा कि कितने हमारे ऐसे सैलरी अप्लाई हैं जिनकी पर मंथ सैलरी 1 करोड़ प्लस है। मैनी ना, तो एफबीआर को भी नहीं पता, हमारे पास भी जब इस तरह की इसको गोरा जो है वो हमारे यहाँ पर फ्रेज इस्तेमाल नहीं होती, तो उसको हाई नेटवर्क इंडिविजुअल कहता है उसमें। तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के सैलरी रिलेटेड टैक्स इशू जो है वो अच्छे खासे होते हैं। इसमें क्योंकि एफबीआर ने भी ज़्यादा काम नहीं किया और एफबीआर ने भी ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया और हमने भी जो हमारा वो हमारी जिम्मेदारी थी एज ए कम्युनिटी, हमने भी कोई ज़्यादा इखलास का इजहार नहीं किया। तो ये टॉपिक जो है मेरी नज़र में मैंने जानबूझ के लफ्ज़ इस्तेमाल किए इंट्रोडक्टर में, अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है। हालांकि इसमें बड़ा रिस्की एरिया है, टैक्स माइंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज वी जनरली टेंड टू टेक। ये जो सैलरी टैक्सेशन है इसको प्राइमरीली टैक्स लॉ ने 3 सेक्शंस के अंदर ट्रीट किया हुआ, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। तीनों एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े हुए। सेक्शन 12 जो है वो रोकड़े को टैक्स करता है। मेरे ख्याल में मैंने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 जो है वो सहूलतों को और आसाइशों को टैक्स करता है। फिर जो सहूलतों और आसाइशों की अमूमी किस्में हैं 10, जो सारी दुनिया में दी जाती हैं, हमारे यहाँ भी दी जाती हैं। उन अमूमी आसाइशों और सहूलतों को, रियायत को, जो कि किसी भी पेड एम्प्लॉई, वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, बैंक का प्रेसिडेंट हो, वो सीपैक का चेयरमैन हो, तो उन तमाम को जो आसाइशें, सहूलतें और जो रियायत मिलती हैं उसमें जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर जो टैक्स किया गया है वो सेक्शन 14 के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर ट्रीट किया गया है। इसी आसाइशों और सहूलतों की और रियायत की एक और किस्म है, वो किस्म है इक्विटी शेयर होल्डिंग। वो इक्विटी शेयर होल्डिंग ये है कि ये 1980 की दिहाई के अंदर ये हुआ अमेरिका के अंदर
کہ جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا تو وہاں پہ یہ ہوا یہ بات کہ جو مائکروسافٹ، سنسس، گوگل ابھی اندر بچپنے میں تھی، گوگل ابھی شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو گوگل بعد میں اوپر آئی ہے. تو سنسس اور مائکروسافٹ جو کمپنیاں تھی، پائنیئر کمپنی، آئی بی ایم، ان کمپنیوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس کی ضرورت تھی. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس جو تھے ان کی تعداد تھوڑی تھی، ان کی ڈیمانڈ زیادہ تھی. تو انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی. اب لڑائی شروع کر دی تو اس کے اوپر لیٹیگیشنز بھی ہے دونوں اس طرح کی بڑی کمپنیوں میں تھا. لیکن اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو ایکسپرٹ لوگ تھے، ماہر لوگ تھے، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو اپنی اونرشپ رائٹس ہیں، شیئر ہولڈنگ، وہ بھی آفر کرنا شروع کر دی کہ تنخواہ بھی لیں، آسائشیں اور سہولتیں بھی لیں، اور کمپنی کی اونرشپ میں بھی حصہ لیں، ایکوٹی شیئر ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. تو یہ ایک نئی قسم تھی. میرا اس سیلری کے اس آسپیکٹ سے جذباتی لگاؤ اس لیے کہ جب میں کمشنر کراچی ہوا کرتا تھا تو میں نے یہ جو اسٹاک آپشن ہے سیکشن 40، یہ اس فقیر کی کنٹریبیوشن ہے. شبر زیدی صاحب جو ہے ہمارے لندن ایکس چیئرمین، وہ اس وقت میرے سامنے 5 بگ اکاؤنٹنگ فرم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور میں کمشنر تھا. اور میں نے ان کے سامنے کہ جب یہ کیس کلیئر کیا، کنونس کیا، تو یہ اسٹاک آپشن ٹیکسیشن اس کے بعد فارملی اس لینگویج کے اندر آیا. جب یہ انٹروڈیوس ہوئی تو ان دنوں آئی واز سرونگ ایز کمشنر انکم ٹیکس زون آف کراچی، جو کہ سول سروس کی اور کارپوریٹ سیلریز کو ٹیکس کر رہا تھا کراچی کے اندر. تو مجھے اس وقت سردار صاحب نے دن فائنانس صاحب نے 1 ملین روپیز کا اوارڈ بھی مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ دے دیا جائے. اینی وے میرے لیے انسینٹیو یہ تھا کہ اگر میں سرکاری ملازم ہوتے ہوئے سسٹم کے اندر اس طرح ڈنٹ ڈال سکتا ہوں، تو اگر اف آئی اینٹر انٹو پرائیویٹ سیکٹر تو وہاں پہ لوگ زیادہ خطا پیشانی کے ساتھ آپ کی محنت کا جواب دیتے ہیں کمپیئر ٹو دی پبلک سیکٹر. اینی وے تو یہ اسٹاک آپشن ٹیکسیشن کی یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ تو سیلری ٹیکسیشن بنیادی طور کے اوپر 12 سیکشن 12 سیکشن 13 اور سیکشن 14 کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. سیکشن 12 روکڑے ٹیکس کرتا ہے اور سیکشن 13 جو ہے وہ آسائشوں اور سہولتوں پہ ٹیکس کرتا ہے، اور سیکشن 14 جو ہے وہ ایکوٹی کمپنسیشن اگر آپ کو ملتی ہے کہ آپ کو شیئر ہولڈنگ ملتی ہے اس کو ٹیکس کرتا ہے. یہ تو براڈ 3 کیٹیگری ہے. اب جو میرا لیکچر ہے آنے والے دنوں میں ہم اس میں جو سیکشن 12 اور سیکشن 13 اور سیکشن 14 اور اس کے بعد جو انسیڈنٹل ہے ریزیڈنٹ کمپنی کی فارن سیلری کے، ہمارے کچھ دوست نے مجھے خاص طور پر فون کیا تھا کہ جناب جو فارن سورس سیلری ہے اس کے متعلق تھوڑا سا ضرور انکارپوریٹ کر دیجیے. تو میں نے دیکھیں کہ آپ لیکچر کے آخر کے اندر میں نے فارن سورس سیلری کو بھی ٹریٹ کیا ہے. کوئی کوشچن ہو گئے اس کو بھی آنسر کر. اچھا، یہ جو سیلری جو ہے نا ٹاپک ہے، سب سے پہلے میں نے جو جنرل ہے ٹاپک ہے سیکشن 12 کا کانسیپٹ ہے کہ سیلری انکم کیا ہے. واٹ از سیلری انکم؟ تو سیلری انکم یہ ہے کہ کوئی بھی روکڑا جو ہے وہ کسی بھی امپلائی کو ملتا ہے امپلائی کی طرف سے، تو وہ روکڑا سیلری کہلائے گا. یہ ہے انیشل ڈیفینیشن. لیکن یہ ایک پارٹ ڈیفینیشن ہے، ایبسولوٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کے سیکشن 12 کے سب سیکشن 2 کو پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روکڑے کے علاوہ ایک تو روکڑے کی اپنے شیڈز کتنے ہیں. روکڑا کو ہم نے ایک کامن پارلنس کے اندر سمجھ رہے ہیں، لیکن روکڑے کے کتنے شیڈز ہیں جو سارے کے سارے اس میں ٹیکس ہوتے ہیں. تو جو سیکشن 12 سب سیکشن 2 کہتا ہے دیر آر 7 شیڈز آف سیلری انکم جس کو انکم ٹیکس لا ٹیکس کرتا ہے. جو پہلا شیڈز آف سیلری انکم ہے اس کے لیے جو سیکشن لفظ استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے پے، ویجز آر ریمونیریشن. پے مین پے، جو کہ نارملی ہم کہتے ہیں کہ آخر منتھ مل جاتی ہے، پاپولر یہی ہے نا. ویجز پریزمپشن یہ ہے، اگر ہم لیبر لا کو پڑھیں
اور اس کے کانسیپٹ کو انکارپوریٹ کریں تو پے وہ ہے جو ویکلی ملے یا ڈیلی ملے یا 2 دن کے بعد ویجز میں آ جائے. ریمونریشن جو ہے وہ ایسی بات ہے، ایسا معاوضہ ہے جو کبھی کبھار ملتا ہے، لیکن موڈ آف پیمنٹ یہ ہے کہ ویج بھی روکڑا ہے اور پے بھی روکڑا ہے، ریمونریشن بھی. تو اس کے آگے یہ 3 میجر ہیں اپنا جو ٹائپس ہیں، جو پہلی روکنے کی ٹائپ ہے پے، ویجز اینڈ سیلری. لیکن اس کے آگے سب شیڈز ہیں، 8 اور قسمیں ہیں جو اس کے اندر ٹریٹ کی گئی ہیں ویجز کی، اور قسمیں ہیں 8. تو میں جلدی سے وہ آپ کے لیے پڑھ کے دوں گا کیونکہ حافظے والی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ 8 قسمیں کیا ہیں. لیو پے بھی اس کے اندر شامل ہے. جو عام یہ جتنے کہ ہمارے دوست جو سی ایف اوز ہیں وہ تو روز ان لفظوں سے واقف ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا جو ہر مہینے کا جو معاوضہ ہے وہ تو انہیں کے ہاتھوں سے سب کو پے ہو رہا ہوتا ہے. لیو پے، پیمنٹ ان لیو آف لیو، اوور ٹائم پیمنٹ، بونس، کمیشن، فیس، گریچوٹی اور ورک کنڈیشن سپلیمنٹ سچ ایز فار انپلیزنٹ اور ڈینجرس ورکنگ کنڈیشنز. تو یہ میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ اگر کوئی بندہ ہمارے ہاں یہ جو پائلٹ ہیں ان کی بڑی رسکی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ڈائیورز ہیں پاکستان نیوی کے ان کی بڑی رسکی ڈیوٹی ہے، سی ایچ ایم کے اندر جو ہمارے فوجی پوسٹ ہوتے ہیں ان کی بڑی ہے، کانپونی کے اندر جو کام کرتے ہیں دے ورک ان ویری ڈینجرس کنڈیشنز اینڈ دیر مینی مور، کیمیکل فیکٹری کے اندر جو کام کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ڈینجرس ورک کنڈیشنز کے اندر بھی اگر کوئی صاحب ہیں اور وہ امپلائر کو معاوضہ دے رہا ہے تو وہ بھی پے، ویجز اور سیلری کی کنڈیشن میں ہوگا until unless it is exempt. وہ اس کے لیے پھر FER کا علیحدہ سرکولر ہے جو آتا ہے. یہ ہے فرسٹ شیڈ آف سیلری انکم. اس کے بعد جو دوسرا شیڈ آف سیلری انکم ہے وہ یہ ہے پرکوزٹس. وہ جو میں بات کر رہا تھا آسائشیں اور سہولتوں کی جتنی بھی شکلیں ہیں کہ نوکر جو ہے وہ کمپنی خانسامہ کمپنی نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈرائیور کمپنی نے دیا ہوا ہے، چوکیدار کمپنی نے دیا ہے اینڈ لائک. وہ آگے ہم سیکشن 13 کو ابھی آتے ہیں تو اس میں ڈیٹیل کریں گے. یہ دوسری قسم کیا ہے؟ آسائش اور سہولت. پہلا روکڑا، دوسری آسائش اور سہولت. تیسری قسم جو ہے وہ ہے اینی الاؤنس. کوئی بھی الاؤنس جو ملتا ہے کسی کو، یہ بھی الاؤنس سے ایک لفظ ہے. اس ایک لفظ کے آگے 7 کزنز ہیں. اس ایک لفظ الاؤنس کی آگے 7 قسمیں ہیں، وہ بھی لا نے شامل کر دی ہیں. یہ ہے سیکشن 12 کا سب سیکشن 3. 7 الاؤنس کی قسمیں ہیں، یہ بھی اس کے اندر کور ہوتی ہیں. تو جلدی سے میں وہ بھی ریڈ کر دوں تاکہ دی اماؤنٹ آف اینی الاؤنس انکلوڈنگ کاسٹ آف لیونگ. کاسٹ آف لیونگ الاؤنس اکثر ہمارے سرکاری افسران اور لیبر والے کولا اس کا مشہور ہے، COLA، کاسٹ آف لیونگ الاؤنس. کولا الاؤنس کے طور پر یہ ایکرونیم کے طور پر کولا الاؤنس، سبسسٹنس الاؤنس، رینٹ الاؤنس، یوٹیلیٹیز، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، ٹریول الاؤنس. بٹ شیل ناٹ انکلوڈ any allowance solely expended in the performance of employees duties of employment. لیکن اس کے اندر ایک ایکسکلوژن یہ ہے کہ اگر وہ الاؤنس جو ایکسپینڈ کیا گیا ہے بائی دی امپلائر آن ایکسرسائزنگ ڈیوٹیز آف امپلائمنٹ آف دی امپلائر تو وہ الاؤنس ایگزمپٹ ہوگا. یہ ایک ایگزمپشن ہے. ورنہ 1+7 ایک الاؤنس کی 7 قسمیں ہیں، وہ ساتوں کے ساتوں جو ہے وہ ٹیکسیبل کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ ہو گئی 3 قسمیں. روکڑا ہو گیا، اس کے بعد آسائشیں اور سہولت ہو گئی، اور تیسری قسم ہوگی الاؤنس. یہ بھی روکڑے کی ایک شکل ہے لیکن اس کی ٹیکنیکل جارگن مختلف ہے. پے، اس کے بعد پرکوزٹس اور اس کے بعد الاؤنس. اب چوتھی جو قسم ہے وہ ہے ایکسیسو ری امبرسمنٹ. اب اس میں جو الاؤنس کے اندر ایک
ایکسپلینیشن دی ہے یہ پہلے نہیں تھی, یہ اب 2021 کے اندر ہوا. پہلے جو میرا خیال تھا کہ ابھی ہے کہ ہم نارملی بزنس ٹیکسیشن کے اندر میکسیمم اسکوپ آف ٹیکس پلاننگ ہے, اور سیلری ٹیکسیشن کے اندر منیمم اسکوپ آف ٹیکس پلاننگ. وہ جو منیمم اسکوپ آف ٹیکس پلاننگ تھا وہ اس لفظ کے اندر چھپا ہوا تھا, اور اینی الاؤنس wholly and exclusively expended for the performance of duties of employment. میرے پاس کراچی ڈاک لیبر بورڈ کا کیس آیا تو ان کو ایک شو پرووائڈ کیے جاتے تھے. کراچی ڈاک لیبر بورڈ کا ورکر ہے, وہ اس کو باقاعدہ لائسنس ملتا ہے وہاں پہ ڈاک گودی کے اوپر سامان کو جہاز سے اتارنے کا اور سامان کو جہاز کے اوپر لادنے کا. میں اور آپ واک ان کر کے وہاں سے مزدور نہیں بن سکتے. ان کا سیکٹری جب میرے پاس کیس لے آ گیا, میں نے کہا پے سلپ دکھائیے, تو اس کے اندر انہوں نے شو الاؤنس بھی ایک لکھا ہوا تھا, اس کو بھی ٹیکس کر رہے تھے. تو میں نے کہا شو الاؤنس جو ہے نا اس کو کیوں ٹیکس کر رہے ہیں؟ کہتے یہ تو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. میں کہا نہیں, میرے سے لیگل ایڈوائس لے لیں, اس کے اوپر نہ کریں, کیونکہ یہ شو الاؤنس وہ ہے which is wholly and exclusively expended for the performance of the duties of employment. 2 من کی 2.5 من کی بوری ہوتی ہے, آپ نے نرم سول والے جوتے جو ہے نا اس کو لے کے دیے ہوئے ہیں, اور وہ جوتے نہ پہنے تو مزدوری نہیں کر سکتا. تو یہ آپ نے مزدور آدمی ہے تو اس کو کیوں ٹیکس کرتے ہیں؟ تو الحمدللہ وہ ہم نے محکمے سے یہ یدھ جیت لیا, اور وہ جو سو والے اگر تھے اتنی اماؤنٹ تو نہیں بنی تھی, لیکن جو بھی تھا کہ ان کا ایک ٹیک ہوم سیلری جو تھی مزدوروں کی وہ بڑھ گئی اس ایگزمپشن کی وجہ سے, جو ٹیکس ہو رہا تھا خام خواہ اس حوالے سے یہ. لیکن اب انہوں نے جو ایکسپلینیشن 2021 میں ایڈ کر دیا, یہ ذرا پڑھ لیجیے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو تھوڑا بہت اگر سمجھیے کہ 1.5 فٹ کا سوراخ تھا ٹیکس پلاننگ کے لیے, تو انہوں نے ایکسپلینیشن کو ایڈ کر کے تو اس سوراخ کو آدھے انچ کا کر دیا ہے, 1 فٹ کا ایریا اور بھی انہوں نے کم کر دیا ہے. یہ اپنا ٹیکس پلاننگ کے پس منظر میں جہاں الاؤنس کی کیٹیگری مال کرتی ہے. پانچویں کیٹیگری کری ہے جو اس کی سیلری کی قسم, ساری چوتھی جو سیلری کی قسم ہے وہ ہے ایکسیسو ری ایمبرسمنٹ. وہ بھی تنخواہ کہلائے گی. اس کی چھوٹی سی مثال دے دو. وکیل صاحب نے رمضان کو کہا کہ یہ 1000 روپے کی یہ میری فائل ہے, اس کی فوٹو کاپی کرا کے آئے. ٹھیک ہے, اس سے کیا فوٹو کاپی وہ کرا کے آیا. اس نے کہا کتنے کا بل ہے؟ اس نے کہا 800 روپے کا بل ہے. تو رمضان نے 200 روپے مجھے بتانے کی کوشش کی. تو میں نے کہا نہیں رکھ لو. تو میں نے کیا کیا کہ جو ڈیوٹیز آف امپلائمنٹ کے 800 روپے تھے اس سے 200 روپیہ زیادہ ایکسیسو ری ایمبرسمنٹ میں نے رمضان کو کر دی. تو دیٹ ایکسیسو ری ایمبرسمنٹ ٹو وڈ بی ٹریٹڈ ایز اے سیلری آف رمضان. یہ ہے چوتھی قسم سیلری کی. چوتھی قسم جو ہے پہلا روکڑا, دوسرا الاؤنس, دوسرا پرپوزٹس, تیسرا الاؤنس, چوتھا ایکسیسو ری ایمبرسمنٹ. پانچویں قسم ہے اینی اماؤنٹ آف اینی پروفٹ ان لیو آف سیلری ویجز. ہر وہ رقم, ہر وہ روکڑا, یہ پانچویں قسم ہے. ہر وہ روکڑا جو کسی بھی امپلائی کو اس کی تنخواہ کے متبادل میں ملے, ان لیو آف سیلری. سیلری نہیں مل رہی لیکن سیلری کے بدل میں جو اماؤنٹ مل رہی ہے اس کو وہ انہوں نے جو فریز استعمال کیا ہے وہ پروفٹ ان لیو آف سیلری. اب پروفٹ کو میں آج تک ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس فریز کو میں کیسے اردو میں ترجمہ کروں, تو مجھے نہیں نکلا. لیکن ترجمہ ملا بھی تو متبادل لفظ ملا, وہ بھی انگریزی کا ہے اور نکل گیا ہے. وہ اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے. انیمل بدل وہ یہ ہے کہ تنخواہ کی لاٹری, اس کو میں کہتا ہوں بہت زیادہ آسان کرنے کے لیے, تنخواہ کی لاٹری. تنخواہ تو تنخواہ کا کیا, وہ لاٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ 5 روپے لگائے,
500 रुपये की टिकट खरीदी तो लॉटरी निकल गई 5 लाख की, लॉटरी निकल आई 50 लाख, इसी को कहते हैं ना। तो उसको मैंने कहा कि प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी में मेरी एक असेसमेंट के मुताबिक इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तनख्वाह की लॉटरी है। इस लॉटरी की भी 5 किस्में हैं। आगे ये लॉटरी जो है प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी, इसको भी जो इसकी आगे 5 किस्में टैक्स लॉ ने बनाई है। पहली किस्म यह है कि अगर कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कहे कि यार मुझे 24 में तुम ज्वाइन कर लेना, 24 में अमजद हाशमी साहब आप मेरे बने ना वकील, ठीक है, मैं कहती यार मेरे पास कोई टाइम नहीं है। वो कहता है मुझे हो सकता है मैं विश लिस्ट भी कर रहा हूँ ना, कभी दुआ समझ लीजिए, तो कोई आता है मेरे पास कहता है हाँ जी यार मैं आजकल बहुत कमिटेड हूँ, अच्छा जी ऐसा करें जून 24 में आप मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन मेरे से कॉन्ट्रैक्ट अभी करना, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट अभी कर ले कि आप मुझे जून 24 के अंदर एज ए लीगल एडवाइज़र मुझे ज्वाइन कर लें, कि फुल टाइम लीगल एडवाइज़र आप मुझे ज्वाइन कर लें। मैं पहले कह चुका हूँ कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इज अ मस्ट। सैलरी कहाँ लगेगी? जहाँ पे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होगा, और मास्टर 3 किस्मों में उसको मुआवजा दे, वो रोकड़े में दे, आसाइश और सहूलत में दे, या इक्विटी कंपनसेशन में। तीनों शक्लों में जो भी मुआवजा देगा उसको पे टैक्स होगी, लेकिन उससे पहली शर्त यह है कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड व्यू ऑफ सैलरी की भी इन्होंने 5 ट्रीटमेंट किए हैं टैक्स में। पहली ट्रीटमेंट ये है कि अगर आप किसी एम्प्लॉई को मनवा लेते हैं कि यार तुम मुझे ज्वाइन कर ले और एग्रीमेंट साइन कर, तो द मोमेंट वो एग्रीमेंट साइन करके तो यार देखो बात सुनो, वो एम्प्लॉयर कहता है यार तू सिर्फ मुझे साइन कर दे और 20 लाख तो अभी पकड़, एज ए गारंटी मुझे देता 20 लाख तो अभी पकड़े, सिंपली फॉर दी कंडीशन कि तू जून को मुझे ज्वाइन करे। ये है एंट्री, ये एंट्री की लॉटरी है, लॉटरी की नंबर 1 एंट्रिंग इनटू एग्रीमेंट, इसकी लॉटरी है। पता नहीं खुशकिस्मत लोग ऐसे होते होंगे कि जिनकी इतनी कदर होगी, बड़ा ये है, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसी सिचुएशन है। नंबर 2, अगर आप एंटर हो गए, एंट्री के बाद अगर आप जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स हैं इसको तब्दील करवाने के चक्कर में हैं, तो कंडीशंस की तब्दीली के लिए अगर आप अमजद हाशमी साहब ने 24 को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो हाशमी साहब कहते हैं कि यार मुझे से एम्प्लॉय से एम्प्लॉय है, मैं एक एम्प्लॉयर है, उससे मुझे ऑफर मिली है, मैंने 20 लाख रुपये ले लिए, 24 साल मैं 24 को मैंने ज्वाइन कर लिया, 1 साल काम किया, 25 हो गए, तो मुझे किसी और भी एम्प्लॉयर ने कहा यार देखो बासु मेरे पास आ जाओ, मैं तनख्वाह भी डबल करूँगा, और या और 40 लाख भी दूंगा। तो वो कहता है कि यार और मैं आप रिज़ाइन कर दूंगा इस साल, मैंने तो आपके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो अगर हाशमी साहब कहते हैं देखो यार बात सुनो, जो पिछला एग्रीमेंट था उसको रीराइट कर देते हैं, कंडीशन और ऐड कर देते हैं, मैं आपको सिर्फ 1 साल और ज्वाइन करूँगा, इससे ज़्यादा आपको मैं सर्विसेज नहीं दे सकता, तो मैं 10 लाख 20 लाख 10,000 और ले लेता हूँ। तो ये है एग्रीमेंट के टाइम की लॉटरी, वो भी सैलरी है, जो किया हुआ एग्रीमेंट है उसके अंदर बदल किया जाए इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉय, वो भी लॉटरी है, उसके जो पैसे मिले वो भी प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी की ये किस्म कहलाएगी। तीसरा किस्म जो आता है वो ये है, जो हम अक्सर जानते हैं कि गोल्डन हैंडशेक, ठीक है ना, वो कहता है बाबा जी काट जाओ तो सही, तो गोल्डन हैंडशेक के अंदर जो रोकड़ा मिलता है वो भी टैक्स मिलता है। एक और भी रोकड़ा ये है कि जनाब अमजद हाशमी साहब आपको हमारे यहाँ लोहा टूटते हुए अभी आपको वो जो पुरानी लोहे की मशीन है उसके ऊपर स्टैनो टाइपिंग करते हुए 20 साल हो गए हैं, आप तो आपकी उंगलियाँ जो है ना वो भी टेढ़ी हो गई है, अब तो हर कोई कंप्यूटर का वर्कर चाहिए, आप तो हमारे लिए बेकार है, आपका जॉब ही रिडंडेंट हो गया है। लेकिन चूँकि आप 55 साल के हो गए हैं
اور باقی 5 سال آپ کے نوکری کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نکالیں، آپ ایسا کریں ریڈنڈنسی ہم اناؤنس کر دیتے ہیں آپ کے فنکشن کی، آپ کا جاب ختم کر دیتے ہیں، ریڈنڈنٹ کر دیتے ہیں، آپ ہم سے 10 لاکھ لے رہے ہیں، آپ 5 لاکھ لے رہے ہیں، اپنا کچھ جا کے کرایہ کی دکان کر لیں، جب وہ چاہے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پس منظر کے اندر اگر کوئی وہ امپلائمنٹ کی کنڈیشن اس میں آ جاتی ہے ریڈنڈنسی کی یا گولڈن ہینڈ شیک کی، دونوں صورتوں میں اگر آپ کو جو بھی روکنا ملتا ہے وہ لاٹری کی تیسری شکل ہے۔ یہ اس چوتھی شکل یہ ہے کہ اکثر پروویڈنٹ فنڈ موسٹلی جتنے بھی امپلائر ہیں سب جاتے ہیں پروویڈنٹ فنڈ کا کانسیپٹ ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ جو ہے نا ایک طرح کی سمجھو سیونگ اسکیم ہے جو امپلائر اور امپلائی کے میوچل کنٹریبیوشن سے ایک اس کی سوشل ویلفیئر لا کے تحت بنتی ہے، ایک طرح کی سیونگ اسکیم ہے، ٹھیک ہے، بینیفیشیری کریکٹر ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے سال کے بعد مجھے لاکھ روپے سپوز پروفٹ میرا بنتا ہے، میرے پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر لاکھ روپے پروفٹ ملتا ہے، تو وہ تو میرا جو پروویڈنٹ فنڈ کی ٹرمز ہیں اس کے مطابق مجھے ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ یا گریجویٹی میں پروویڈنٹ فنڈ جب بھی میں لے رہا ہوں تو اس کے جو بھی ٹرمز ہیں تو مجھے لاکھ روپے ملنا چاہیے۔ لیکن میرے امپلائر نے مجھے کیا کیا کہ مجھے لاکھ روپے دینے کے بجائے مجھے اس نے 1,20,000 روپے دے دیے۔ اس نے کیا کیا؟ بجائے لاکھ کے 1,20,000 روپے دے دیے۔ تو اگر کوئی امپلائر پروویڈنٹ فنڈ کی جو ایگری ٹرمز ہیں اس سے ایکسیسو پیمنٹ کر دیتا ہے کسی امپلائی کو، تو وہ لاٹری کی تیسری شکل ہے، اس کو بھی وہ ٹیکس کیا جائے گا۔ اور آخری شکل ہے ریسٹرکٹیو کوویننٹ۔ اچھا، ہمارے سے کتنے دوست ہیں اس گیدرنگ میں جو کوویننٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ کوویننٹ کس کو کہتے ہیں؟ سیکرٹری صاحب جو ہے نا یہ بات نہیں کریں گے کوویننٹ کے اوپر، سیکرٹری صاحب اور اسٹیج کے اوپر جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان میں سے کوئی نہیں جواب دے گا، کیونکہ ہمارے فاضل آڈینس میں سے بتائیں کہ کوویننٹ کس کو کہتے ہیں؟ اردو ترجمے آسان لفظ معاہدے، ٹھیک ہو گیا، ویری کلیئر، کوویننٹ نہیں معاہدہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کوویننٹ کے ساتھ انہوں نے پہلے ایڈجیکٹو لگایا ہے اس 5ویں قسم میں، ریسٹرکٹیو کوویننٹ۔ تو اب یہ ہے کہ کوویننٹ کی تو سمجھ آ گئی، تو ریسٹرکٹیو کوویننٹ کیا ہے؟ تو آئیڈیا ہے اگر ہم کو کہیں یار یہ ایک ریسٹرکٹیو کوویننٹ سائن ہوا ہے تو کیا ویژولائزیشن آپ کے دماغ میں آتی ہے ریسٹرکٹیو کوویننٹ؟ تو ریسٹرکٹیو کوویننٹ یہ ہے کہ اگر کوئی امپلائی، ٹھیک ہے، اپنے حق کے اجیریت، اب دیکھو مشکل لفظ میں نے بول دیا اردو میں، کہہ رہا تھا کہ اردو تو بولوں میں، کام کی جو اردو ہے، آجر کو امپلائر کہتے ہیں اور اجیر کو امپلائی کہتے ہیں۔ تو اب حق اجیریت میرا یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ملازم ہوں، ان کو نوکری چھوڑ دوں، میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، ان کی چھوڑ دوں، میں آپ کے پاس ہو جاؤں، یہ تو میرا حق ہے۔ یہ بھی میرا حق ہے کہ میں کو یار میں 2 سال آپ کے ساتھ نوکری کروں گا، میں 3 سال نہیں کر سکتا، میں تیسرے سال میں دبئی جا رہا ہوں یا وغیرہ، یا میں شفٹ ہو رہا ہوں لاہور میں 2 سال ملتان لوں گا، تیسرے سال میں تو۔ لیکن ریسٹرکٹیو کوویننٹ کبھی رواج پڑا، یہ پھر کوئی بتائے، یہ پھر باہر سے گورے کی طرف سے امپورٹنٹ کانسیپٹ آیا ہمارے پاس، ہم نے گلوبل کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے امپورٹ کر لیا۔ وہ یہ ہے کہ ہائیلی کوالیفائڈ امپلائز، پی ایچ ڈی، پوسٹ پی ایچ ڈی، اور آج کل پاس ایسے بزنس اتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں کہ جن کے لیے جو پی ایچ ڈی امپلائی ریکروٹ ہوتا ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ جب دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹیکنیشین۔ یہ حیران ہو گیا، ناسا کے جو پی ایچ ڈی امپلائی ہیں ان کو ٹیکنیشین کا ٹائٹل ملتا ہے، اور جو اس سے اوپر ہوتے ہیں ان کو سپروائزر کا ملتا ہے، اس سے اوپر والوں کو ایگزیکٹو یا ڈائریکٹر کی ٹائٹل ملتا ہے۔ اس طرح کی دنیا میں علم کی قدر آ گئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سپوز
कोई कहता है, एक रफ सी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि कोई बंदा जापान से PhD एरोडायनामिक्स में करके आया है। ये लफ्ज़ जो मैंने एरोडायनामिक्स बोला है, ये हजम हुआ है या नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा इसको खोज कर AERODYNAMICS एरोडायनामिक्स। ये बच्चों का कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए थोड़ा सा इसको। एरोडायनामिक्स क्या है कि जब गाड़ी सड़क के ऊपर चलती है तो वो हवा की मज़ाहमत को चीरती हुई गुजरती है। तो हवा गाड़ी का चलते हुए हवा की मज़ाहमत को चीरते हुए गुजर जाने का नाम एरोडायनामिक्स है। तो सपोज कोई जापान टोयोटा से या कोरिया से या अमेरिका से एरोडायनामिक्स के अंदर PhD करके आया जी, पहला PhD है। अब यह है कि पहला PhD है तो टोयोटा कंपनी को पता चला यार ये तो बंदा अगर आके हमारे डिज़ाइन के अंदर एरोडायनामिक्स में कोई नई तब्दीली ले आए तो कमाल हो जाएगी, हमारी तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और हम तो मार्केट में बीट आउट कर देंगे। तो वो उस बंदे को कहते हैं भाईजान आप कब ग्रेजुएट हो रहे हैं, करने के बाद आप हमारे पास आ जाइए, लेकिन एक शर्त ये है कि आप हमें कम से कम 3 साल देंगे। 3 साल से पहले आप नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। एक रिस्ट्रिक्टिव कमिटमेंट हो गया कि मेरा जो हक़ मजदूरी है, हक़ अजीरियत है, उसको मैंने महदूद कर दिया। दूसरी शक्ल ये है कि वो कहता है देखिए 5 साल आपके कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, लेकिन एक शर्त ये है कि सुजुकी में आपने 5 साल काम करना है। पाकिस्तान की किसी और मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते। आप अगले साल दुबई में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन 5 साल आपने हमारे साथ काम किया, 5 साल आप किसी और टोयोटा किसी और अपना मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में आप काम नहीं कर सकते। तो ये किया उसने, अपने हक़ मजदूरी को महदूद कर दिया। कहा कि मैं कर देता हूँ, मुझे करोड़ रुपया दे दो। तो जो ही वो करोड़ रुपया लेगा कि मैं मुआहदा हो गया, साइन हो गया, तो हक़ मजदूरी को महदूद करने को भी हम टैक्स की लॉटरी की एक अपना तनख्वाह की लॉटरी की एक किस्म कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 12 की जो 7 शेड्स ऑफ दी सैलरी इनकम है, ये अब सारे के सारे इसके अंदर कवर हो गए। अब एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अब आ गया, ये तो हो गया बेसिक सैलरी क्या है और सैलरी की किस्में कितनी है। सैलरी उसको कहते हैं जिसमें मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि कोई भी पेमेंट जो मास्टर करे रोकड़े की शक्ल में, आसाइश की शक्ल में, इक्विटी कंपनसेशन की शक्ल में टैक्स होगा। अब तीसरी बात यह है कि सैलरी कंप्यूट कैसे की जाएगी। अब तो आगे ना सर एक बार देखिए, ये तो हो गया कि व्हाट इज सैलरी और सैलरी की शेड्स कितनी है। अब दूसरा प्रिंसिपल हो गया कि टैक्स सैलरी को कंप्यूट कैसे किया जाए। सैलरी कंप्यूट करने के 2 प्रिंसिपल हैं। पहला ये है कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि हाजिम साहब हमने आपको लीगल एडवाइज़र देंगे, 10 लाख रुपया महीना हम आपको तनख्वाह देंगे, साल की 1 करोड़ 20 लाख रुपये आपकी सैलरी बनेगी, इसके ऊपर जो करंट रेट ऑफ टैक्स है से वो 10% है, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपये साल की तनख्वाह और जमा 12 लाख रुपये, तो 1 करोड़ 20 जमा 12 हम आपको 1 करोड़ 32 रुपये देंगे। क्या देंगे? 1 करोड़ 32 रुपये। सैलरी कितनी है? 1 करोड़ 20। लेकिन उसके ऊपर उसने कहा कि जो टैक्स होगा ये मैं आपको आपकी तनख्वाह में से काटने के बजाय मैं आपको मैं इसको भी सैलरी कैसा बना दूँगा, तो इसको कहते हैं ग्रॉस अप सैलरी या टैक्स ऑन टैक्स। तो वो जो विदहोल्डिंग टैक्सेस वाला प्रोविजन इस्तेमाल होगा वो 132 के ऊपर इस्तेमाल होगा, और ये जो टैक्स जो मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है ये भी मेरी सैलरी कराएगा। ये पहला प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग सैलरी इनकम है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग सैलरी इनकम है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्पेशल। वो ये है कि यू
कैन नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अगेंस्ट सैलरी इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसके अंदर हम टैक्स लेते हैं। सैलरी है, बिजनेस है, डिविडेंड अपना कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी है, इनकम हमारा सोर्स। इसमें चारों हेड्स के अगेंस्ट आपको राइट ऑफ डिडक्शन दिया गया है, लेकिन सैलरी के अगेंस्ट आपको नो राइट ऑफ डिडक्शन। अगर कोई बैंक का प्रेसिडेंट 2 लाख रुपए का सूट पहन के आ जाए, 50,000 रुपये की खुशबू लगा के आ जाए, 3 लाख रुपए के इटालियन जूते पहन के आ जाए, तो इस जमालो जलाल की टैक्स सैलरी कंप्यूटेशन के अंदर कोई कीमत नहीं, 0 डिडक्शन होगी। दिस इज द ओनली हेड ऑफ इनकम जिसके अगेंस्ट दुनिया में कहीं भी नहीं है, हमारे यहाँ भी इसकी डिडक्शन सैलरी के अगेंस्ट, सैलरी इनकम के अगेंस्ट कोई डिडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिडक्शन का कॉन्सेप्ट भी राइट हमने दिया हुआ है सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 जो कि जनरल प्रिंसिपल्स है इनकम टैक्स लॉ के, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें राइट ऑफ डिडक्शन मिलता है अगेंस्ट एवरी हेड ऑफ इनकम। उसके अंदर एक लफ्ज़ फ्रेज इस्तेमाल की हुई है इफ एनी, क्वालिफाई कर रहा है लॉ कि सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 के अंदर अगर कहीं पे हमने राइट ऑफ डिडक्शन दिया है तो आप ले सकते हैं, नहीं दिया तो नहीं ले सकते। तो ये जो है इसके अगेंस्ट CP भी फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर क्लैरिटी है कि वो वहाँ पे चल रही है। ये मेरे क्लाइंट मुझे तंग कर रहे हैं बार बार, मुझे नहीं पता। अच्छा एक और है कि ये तो हो गया, पहला पार्ट हो गया व्हाट इज सैलरी इनकम, दूसरा पार्ट हो गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैलरी इनकम, तीसरा हो गया व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग सैलरी इनकम। चौथा ये है कि शुरू में एक और बात है कि सैलरी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअलिटी के ऊपर टैक्स होगी, एक्रूअल बेस के ऊपर टैक्स नहीं हो सकती। ये तो खास तौर पे ध्यान में रखिए। अगर आपको याद होगा कि पिछले सेमिनार में या किसी सेमिनार में हमारे एक स्पीकर आए हुए थे, यहाँ पे शायद व्हाट्सएप थे या कोई और थे, तो कोई इशू चल रहा था उनके लेक्चर के अंदर, तो उन्होंने ख़ासतौर पर ये कहा था कि अगर किसी को तनख्वाहें नहीं मिली, 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, क्या है, तो उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डालते हुए जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको वो सैलरी दिखानी चाहिए लाजमी अपनी 116 की वैल्यू में। तो चूँकि मैं उस सेशन में आई वॉज वन ऑफ द स्पीकर, तो मैंने बहुत ही अदब से झिझकते हुए इजाज़त लेके कहा था कि यार मुझे इजाज़त हो, ये थोड़ी सी एक वाइडर मिसकम्युनिकेशन हो रही है। तो सैलरी जो है वो अक्रूवल बेस के ऊपर काम नहीं करती, सैलरी एक्चुअल के ऊपर है, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल जो हुआ है चार्जेबिलिटी के अंदर वो है रिसीव। क्या हुआ है? रिसीव। इट इज अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन रिसीवेबल नहीं लिखा हुआ कहीं पे, रिसीव, एक्चुअली रिसीव। अगर वो है तो फिर टैक्स होगी, वरना नहीं होगी। अब ये एक्चुअल रिसीट जो है ना, इसके अंदर भी थोड़ी सी लचक पैदा कर दी कि इन्होंने फिक्शन ऑफ लॉ 3 क्रिएट कर दिए, 3 फिक्शन ऑफ लॉ क्रिएट कर दिए इसके अंदर। और वो 3 फिक्शन ऑफ लॉ जो है वो हम रिसीव को 3 फिक्शन ऑफ लॉ के तहत भी कर सकते हैं। कि नंबर 1, अगर कोई रोकड़ा अमजद हाशमी साहब के हाथ में डायरेक्ट नहीं पकड़ाया गया, सईद साहब को कह दिया गया है कि ये हाशमी साहब को बचा देना, तो द फैक्ट कि सईद साहब को बचा दिया गया है तो वो भी समझा जाएगा कि वो अमजद हाशमी साहब को ही है। इट वुड बी ट्रीटेड कि ये सैलरी अमजद हाशमी साहब ने रिसीव की। इसको बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अमजद हाशमी साहब की इस महीने की तनख्वाह मिली है, ठीक है जी। अब जो
तनख्वाह है वो मुझे नहीं मिली। तनख्वाह क्या, वो मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने क्या किया, लिफाफा बनाया और मेरे घर गया, बेगम साहबा निकली, उसने कहा बेगम साहबा ये आपके मियाँ की तनख्वाह है, इसको रिसीव कर लें। तो वो जो बेगम साहबा ने रिसीव किया तो इट वुड बी ट्रीटेड एज इफ आई हैव रिसीव, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किस बात का टैक्स दूँ, टैक्स तो वो थी ना जो मुझे रिसीव की हुई है, नहीं, बाई फिक्शन ऑफ लॉ जो मेरी बेगम को मिली है उसको ट्रीट किया जाएगा कि ये एम्प्लॉय ही को मिली है, एंड ए वाइस वर्सा। अगर इसकी 3 शक्लें उसमें दी हुई है कंस्ट्रक्शन रिसीट की, वो बड़ी वो उसको ज़रा पढ़ लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो रिसीट का भी कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 फिक्शन ऑफ लॉ क्रिएट कर दिए गए हैं। इसके बाद ये है कि ये जो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ इनकम के लिए एक कंसेशनरी रिजीम जो है ना वो भी दिया हुआ है कि गोल्डन हैंड शेक को और बकाया जात की जो टैक्सेशन है ये बड़ी ही कंसेशनरी कर दी है सरकार ने। वो ये है कि अगर किसी को गोल्डन हैंड शेक मिलता है, सपोज मुझे 22 के अंदर गोल्डन हैंड शेक मिला 10 लाख रुपए का, लेकिन गोल्डन हैंड शेक का इस साल जो हाईएस्ट रेट है सैलरी का वो सपोज है 25% 10 लाख की स्लैब में मैं से 20% पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा टैक्स कट जाएगा 1 लाख रुपए। इस सूरत में लॉ ये कहता है कि नहीं, 1 लाख रुपए की कटौती तो हो जाएगी लेकिन ये टैक्स लायबिलिटी नहीं है। एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी के लिए एक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, हक़ इंतखाब दिया गया है सैलरीड एम्प्लॉय को। इसको कहते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इस प्रोविजन के अंदर सेक्शन 12, 6, 7 एंड 8 के अंदर, उसमें लफ्ज़ है इलेक्ट। इलेक्ट का मतलब है इलेक्शन। हक़ इंतखाब दिया गया है एक सैलरीड एम्प्लॉय को कि वो इंतखाब कर सकता है कि जो कंसेशनरी रिजीम है सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 की और सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 की, उसमें से किसी एक में अपने आप को वो इंतखाब कर ले। सबसेक्शन 8 ये कहता है कि ये जो हक़ इंतखाब है कंसेशनरी टैक्सेशन का, ये आपको जिस साल में आपको गोल्डन हैंडशेक मिल रहा है या जिस साल में आपको ये बकायाजात मिल रहे हैं, उस साल जो टैक्स ईयर की डेट थी, रिटर्न फाइल करने की डेट थी, उससे पहले ये आपको हक़ इंतखाब इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही एक ब्लैंकेट कंडोनेशन ऑफ डिले भी दी गई है कि अगर आप बिलेटेड रिप्लाई भी करते हैं तो कमिश्नर उसके ऊपर रोड़ा नहीं अटकाएगा, बल्कि उसको कंसेशन करके वो बिलेटेड के ऊपर भी कंसेशनरी टैक्स करेगा। मैंने कराची के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के काफ़ी केसेज जो हैं वो इसमें किए थे, उनको लाखों रुपए का रिफंड मैंने दिलवाया था जिनको गोल्डन हैंडशेक मिला था। तो 2 तरह के हैं कि गोल्डन हैंडशेक के जो 10 लाख रुपए मिले हैं जिस साल में 22 में, उसके ऊपर 10% का रेट नहीं लगेगा, बल्कि 3 लास्ट ईयर का एवरेज रेट लगेगा। अगर पिछले साल 7 था, उससे पहले 6 था, उससे पिछले 5 था, तो तीनों का टोटल करके 3 पे तकसीम करो तो 4%, 4.5% उसके ऊपर टैक्स। तो उसके अगेंस्ट एरियर अगर बकाया जाए 10 लाख मिले हैं और सुबह मुझे 10 लाख मेरा मुकदमा चल रहा था, कोई 5 साल से चल रहा था, 5 साल के बकाया जात मिले हैं, तो उसके ऊपर भी मुझे जो करंट रेट की टैक्स रिडक्शन हुई है 20% की, वो गलत होगी। उसके लिए हक़ इंतखाब मेरा ये है कि मैं कमिश्नर को कहूँ कि जनाब ये मुझे 10 लाख मिले हैं, ये जब मुझे 1 लाख रुपये तनख्वाह जो पिछले 10 साल में मुझे हर साल में मिलती, तो किसी में 2%, किसी में 3%, किसी में 4%, किसी में 3%, किसी में 4.5%, किसी में 5% के ऊपर मैं टैक्स देता। आपने करंट ईयर का हाईएस्ट रेट के ऊपर 20% मेरा टैक्स विथहोल्ड कर लिया है, ये गलत है। तो वो फिर क्या करेगा, रिवाइज रिटर्न में हर पिछले 10 साल की फाइल करेगा हक़ इंतखाब इस्तेमाल करते हुए, और यूँ उसका गोल्डन हैंड शेक की टैक्सेशन में भी और एरियर की टैक्सेशन में भी अच्छा खासा
ریفنڈ بن سکتا ہے. میں نے یہ ریئل لائف سچویشن میں کافی ملٹی نیشنل کمپنیز کے امپلائیز کو یہ میں نے کنسیشن دلائی. اب آ گیا سیکشن 13 سیکنڈ پارٹ میں. تو اب روکڑے والی جو شکلیں ہیں وہ ختم ہو گئی. اب ہم آتے ہیں آسائش اور سہولتیں. آسائش اور سہولتیں جو ہے نا اس کی جو ہے وہ 10 قسمیں ہیں جو پرکوزٹس کی دی گئی ہیں. میں جلدی سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ موٹر وہیکل اگر کوئی کمپنی پرووائڈ کرتی ہے, ہاؤس ہولڈ سرور پرووائڈ کرتی ہے, یوٹیلیٹی پرووائڈ کرتی ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک فائنینشیل پرکوزٹس کی بھی 3 قسموں کو بھی ہم ٹیکس کرتے ہیں, وہ بھی پرکوزٹس کرائے گا. پہلی شکل یہ ہے کہ اگر کسی نے لون دیا ہے 10 لاکھ روپے کا تو اس کے اوپر فائنینشیل پرکوزٹس کی ٹیکسیبلٹی کا رجیم اپلائی نہیں ہوگا. لیکن اگر 10 لاکھ سے زیادہ والے پر بھی ہے نا تو اس کے اندر یہ کور ہو جائے گا. اس میں پہلی شکل کیا ہے کہ انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے. ایک یہ جو پرپوزٹس کو میئر کرنے کے لیے 3 کانسیپٹس دیے گئے. ایک کانسیپٹ ہے بینچ مارک کا, ایک کانسیپٹ ہے سروسز کا, ایک کانسیپٹ ہے یا کنٹرولنگ ایکسپریشن ہے یوٹیلیٹیز کا. یوٹیلیٹی آپ سمجھتے ہیں یوٹیلیٹی کیا ہے, پانی, گیس, بجلی اور پانی. سروسز بھی اینی ٹائپ آف فیسلٹی. اور بینچ مارک میں 5% کا جو انٹرسٹ ہے اس کا اسلامی نام یا نیوٹرل نام انہوں نے بینچ مارک رکھ دیا ہے, وہ انٹرسٹ ریٹ ہے. فار آل پریکٹیکل پرپز وہ ایک انٹرسٹ ریٹ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی امپلائی نظر اللہ نیاز حسین 10 لاکھ روپیہ قرضہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کے اوپر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں چاہیے, تو انکم ٹیکس لا کہتا ہے کہ نہیں, آپ نے تو معاف کر دیا, انکم ٹیکس لا معاف نہیں کرے گا. آپ نے 10 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے تو اس کے اوپر 5% پر اینم کا ہم پرکوزٹس کے طور پر اس کو ٹریٹ کریں گے. اور 10 لاکھ کا 5% کتنا ہو گیا؟ 50 لاکھ. تو وہ 50,000 روپے کی انکم اس امپلائی کی ٹیکسیبل ہو جائے گی. نمبر 2. دوسری سچویشن یہ ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیا, کمپنی نے کہا یار اچھا تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں, چل جا میں نے معاف کر دیا. اس نے سارا ویو کر دیا. آپ نے ویو کر دیا, ثواب تو آپ کو ملے گا. انکم ٹیکس لا اس ثواب کو پسند نہیں کرتا. انکم ٹیکس لا یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے 10 لاکھ روپے کا قرضہ معاف کر دیا ہے, یہ انفیکٹ آمدنی ہے اس امپلائی کی جو مقروض تھا 10 لاکھ کا, لیکن اس کا قرضہ معاف کر دیا آپ نے, لہٰذا وہ اپنی انکم میں وہ 10 لاکھ کا معاف کیا ہوا قرضہ رپورٹ کرے گا. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ کا امپلائی جو ہے نا وہ روز لیٹ آتا ہے, پریشان ہے, ایفیشنسی کم ہو گئی ہے, تو آپ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ چکر کیا ہے. اسے کہتا ہے یار میں نے نا اپنے فلاں دوست سے 5 لاکھ روپے قرضہ لیا, تو پرسوں تو وہ پہلے تو میرا سسر لے کے آ گیا تھا, میرے بندے میں محلے کے بندے لے کے آ گیا تھا, کل پولیس آ رہی ہے تو میں اس مہینے سے بہت پریشان ہوں, اس لیے میری ایفیشنسی جو ہے وہ بہت بڑی چلی گئی ہے, میں لیٹ آتی ہے. تو کوئی ہمدرد امپلائر کہتا ہے اچھا یار چلو کوئی بات نہیں, تیرے 5 لاکھ روپے میں دے دوں. تھرڈ پارٹی لون ری امبرسڈ بائی دی امپلائر. تو اگر وہی اس کے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کا قرضہ بھی اگر کوئی امپلائر معاف کر دیتا تو وہ معاف کیا ہوا قرضہ بھی ٹیکسیبل سیلری امپلائی کی ہو جائے. ایک اور پرنسپل ہے یوزیج آف دی لون اوبٹینڈ بائی دی امپلائر. اگر کسی امپلائر نے 10 لاکھ روپے کا قرضہ لیا ہے اور امپلائی نے اس 10 لاکھ روپے کے قرضے کو کسی ٹیکسیبل ایسٹس کے اندر, مطلب میں نے 10 لاکھ کا قرضہ لیا, 10 لاکھ روپے کی میں نے کرانے کی دکان کھول دی, تو اس صورت میں پرکوزٹ چارج نہیں ہوگا. 10 لاکھ روپے میں نے لیا, 10 لاکھ روپے کا میں نے فلیٹ لے لیا, اس کو میں نے کرائے پہ چڑھا دیا, تو اس صورت میں پرکوزٹ چارج نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کا قرضہ لیا اور 5 لاکھ روپے کی پراپرٹی لے لی یا دکان لے لی اور 5 لاکھ روپے کو اسی طرح استعمال کیا, تو جو باقی 5 لاکھ ہے اس کے اوپر 5% کا ریٹ ہوگا. اب یہ 5% کا ریٹ تھا 2002 کے اندر. یہ کب تھا؟ 2000 جولائی 2002 سے. اس کے بعد 1 ایئر ایڈیشن ہوتی چلی گئی.
اب ہے 2002 प्लस 22 तो 20 ईयर्स हो गए ना, तो उस हवाले से रेट होना चाहिए 5 + 22 27% होना चाहिए, लेकिन नहीं, 2 साल पहले FBR को 3 साल पहले अकल आ गई तो उन्होंने जो हाईएस्ट रेट है इस पर्पज़ के लिए उसको 10% के ऊपर कैप कर दिया। अब जितना भी इस अपना फाइनेंशियल पर्पजेट्स के ऊपर जो टैक्सेबिलिटी होगी वो हाईएस्ट बेंचमार्क रेट ऑफ 10% होगा, इससे ज़्यादा नहीं चाह रहे। थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर ये है इक्विटी कंपनसेशन। मैंने आपको बता दिया कि तनख्वाह की 3 किस्में, एक है रोकड़ा, एक है आसाइशें और सहूलतें जिसका मैंने जिक्र कर दिया, और तीसरा है इक्विटी कंपनसेशन कि आप किसी को हक़ मिल्कियत दे देते हैं। ये सिर्फ कंपनी एम्प्लॉइज़ के लिए है, ये AOB के लिए नहीं है, बाकियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज़ ऑफ दी कंपनी के लिए। अगर कोई कंपनी जो है उसने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसको ये अपना लॉ जो है वो लैंग्वेज देता है, स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन, उसकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है, वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम अगर किसी कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है, दुनिया में इसके ऊपर बड़ा काम होता है। इंडिया में PNs के लिए भी एम्प्लॉय शेयर स्कीम आई है, उसको इतना टॉप एग्जीक्यूटिव तो था ही था हमेशा से, और गोरे ने इसके ऊपर बहुत तरक्की की। ये जितनी भी बड़ी कंपनी है उनके अंदर एम्प्लॉय शेयर स्कीम है। और आर्थर एंडरसन जो है, वो जो आपको पता है आर्थर एंडरसन, और एनरॉन का क्राइसिस हुआ जिसमें बहुत बड़ी बिजली बनाने की कंपनी डूब डाब गई, उसके साथ आर्थर एंडरसन वाले भी उसके साथ ही चले गए। उसके अंदर भी एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली लॉन्च थी। डायरेक्टरों ने जाली प्रॉफिट रिपोर्ट किया, अपनी 1000 रुपये की इनकम को करोड़ रुपये में इन्फ्लेट कर दिया, और करोड़ रुपये इन्फ्लेट कर दिया तो ज़्यादा शेयर उन्होंने अपने लिए ले लिए। तो बाद में किसी ने विसल ब्लो कर दी, तो फिर उनका सिस्टम तो तगड़ा ही है, उन्होंने सबको नंगा मंगा कर दिया, और एंडरसन की बरकत हुई और एनरॉन वालों के खिलाफ भी मुकदमा चला। एम्प्लॉय शेयर स्कीम इसके दौर से है। अगर आपको कोई कंपनी जो है जिसने एम्प्लॉय शेयर स्कीम इंट्रोड्यूस की है, वो सिर्फ शेयर खरीदने का हक देती है। ऑप्शन एंड राइट, ये इंटरचेंजेबल एक्सप्रेशन, ऑप्शन मीन मर्जी, राइट मैंने, लेकिन ये खुद लॉ ऑप्शन को राइट को इंटरचेंजेबल ट्रीट कर रहा है। अगर कंपनी ने आपको ये हक दे दिया है कि आप मेरे शेयर खरीद सकते हैं, तो वो हक की जो मार्केट वैल्यू है वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो राइट है सिर्फ कि हाँ भाई, अमजद हाशमी का जैसे भी लीगल एडवाइज़र बनाया, एम्प्लॉयर ने कहा कि यस फ्रॉम हियर यू आर लीगल एडवाइज़र वगैरह वगैरह वगैरह, ये सोलो जो की गाड़ी होगी, ये होगा, ये होगा, सब कुछ होगा। आखिरी 2 लाइनें में लिखेगा यू आर आल्सो एंटाइटल्ड टू परचेज 2000 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो मैंने साइन कर दिया, इसका मतलब मुझे हक मिल गया, ये जो प्रिविलेज मिला, ये जो हक मिला है, ये टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने साल के बाद वो 2000 शेयर खरीद लिए और मार्केट रेट था 100 रुपये का, जो मुझे कहा गया है कि तुम्हें 10% के जो फेस वैल्यू उसके ऊपर शेयर मिलेगा, तो 90 रुपये का मैंने गेन कर दिया। तो ये 90 रुपये का गेन जो है ना, ये मेरी इनकम होगी, कैपिटल गेन होगा, टैक्स। अगर मैंने अपना जो ऑप्शन था, हक, उसी को बेच दिया किसी और के पास, कि मेरा एक और फेलो एम्प्लॉई है, वो लीगल एडवाइज़र है, मैं कहता हूँ यार आपने ये राइट ऑफ ऑप्शन खरीदना है, तो कहा चलो दे दो। तो उसने कहा कि आपको तो कोई पैसा नहीं मिला। नहीं, मैंने तो कोई पैसा नहीं, दोनों सूरत हो सकती, मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे 5 रुपये चार्ज करूँगा।
ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہاں کمپنی کہتی ہے کہ آپ کو یہ 2000 شیئر کرنے کا حق خریدنے کا ہے، پرووائڈیڈ آپ ابھی 2 روپے پر شیئر جمع کرا دیں. تو میں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے ساتھ جب مجھے سیلری ملی تو میں نے کہا یار یہ 2 روپے پر شیئر کے حوالے سے 4000 بنتے ہیں، یہ تو میری تنخواہ سے ڈیڈکٹ کر لو، یا میرے پاس یہ 4000 ہے، سیکٹری صاحب یہ تو رکھیں اور مجھے پوری تنخواہ دے دو. تو وہ بھی اگر آپ نے ڈسپوز آف کر دیے ہے وہ اپنا رائٹ. تو اگر آپ نے آپشن 2 روپے کا لیا تھا، 5 روپے کا آپ نے ڈسپوز آف کر دیا تو 3 روپے کو آپ ٹیکس کریں گے. اگر 0 کا لیا تھا، 5 روپے کا بیچ دیا تو 5 روپے کو آپ ٹیکس کریں گے. دس از دی اسپرٹ آف کیپٹل گین. اسٹاک آپشن ایکوٹی ٹیکسیشن کا یہ ایشو ہے. لاسٹ اینڈ فائنل دوستوں نے یہ کہا تھا کہ فارن سورس سیلری انکم آف اے ریزیڈنٹ انڈیویجول. اس میں مجھے خاص طور پہ محترم پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک اسپیسیفک ایڈوائس آئی تھی کہ اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو میں نے انکارپوریٹ کر دیا ہے. یہ بہت کلیئر کٹ ہے. اگر آپ سیکشن 11 سب سیکشن 6 اور سب سیکشن 7 کو پڑھیں تو اس میں پرنسپل آف ٹیکسیشن آف ریزیڈنٹ کمپنیز اینڈ پرنسپل آف کمپنیز آف نان ریزیڈنٹ دونوں کو کور کیا گیا. ریڈ ود دس، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ریزیڈنٹ ہے اور اس کی فارن سورس انکم ہے تو ٹیکس ہوگی. اگر کوئی ریزیڈنٹ ہے تو اس کی فارن سورس انکم ہے تو وہ ٹیکس ہوگی. دس از ویری ویری کلیئر ہے. تو یہ ہے. اب اس سارے سے یہ جو اس کے علاوہ ناؤ ہاؤس از اوپن ٹو کوشچن. میں نے یہ میرے لیے جو کہنا تھا یہ جو سر ناصر صاحب یہ جو فارن انکم کا تھا نا یہ کوشچن، یہ ہمارے ایک ممبر ہیں عاصم صاحب، انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے آپ کو وہ فارورڈ کیا. یہ سب سامنے بیٹھے ہیں. عاصم آپ کا کوئی اس میں کوشچن یا کوئی کلیئرٹی مزید چاہیے تو وہ آپ پوچھ لیں. کوئی ریئل لائف سچویشن ہو نا تو وہ بتائیے. اکیڈیمک سے مزہ نہیں آتا. ریئل لائف ہونا یہ کیس پھنسا ہوا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹس کی نا تو کون بنتی ہے تو کون کو دیکھتا ہے. فیکٹس کا مربع بنتا ہے تو مربع کو دیکھتا ہے. فیکٹس کا زوزنکا بنتا ہے تو زوزنکا میں دیکھتا ہے. فیکٹس کا دائرہ بنتا ہے تو دائرے میں دیکھتا ہے. لیکن اگر آپ میئر ایک تھاٹ ہے نا کہ یار یہ تو وہ پیورلی ایکیڈیمک، کم از کم یہ ہمارا چونکہ کنٹینیوس پروفیشنل ایجوکیشن کا سیشن ہے تو ہم یہاں پہ ایک طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں کہ یار مجھے ریئل لائف سچویشن یہ مخمصہ یہاں میری گوٹ اٹک گئی ہے تو یہ نہ ہو کہ میں کہیں پہ رانگ ایڈوائز کر دوں یا میرا کلائنٹ بھی دکھ جائے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے یہ بتاؤ تاکہ میں کریکٹ ایڈوائز کر سکوں. اگر تو آپ کے پاس کوئی ریئل سچویشن ہے تو وہ کر. اکیڈیمک میں مجھے نہیں، میں تو ویسے بھائی پچھلے 18 سال جب سے مطالعہ ہے میں نہیں پڑھا رہا، ورنہ تو میں پچھلے 18 سال سے 17 سال کنٹینیوسلی میں نے کراچی کی 2 یونیورسٹی میں 3 سبجیکٹس پڑھائے ہیں. ہمدرد یونیورسٹی میں بھی اور ایس ایم لا کالج میں کانسٹیٹیوشنل لا، ٹیکسیشن لا اور جورسپروڈنس 3 سبجیکٹ میں نے پچھلے 17 سال پڑھایا. ابھی آگے اس کنٹینیو کاز آف ادر کمٹمنٹس. تو کوئی اور کوئی کوشچن ایک تو یہ بات ہو اینی ادر کوشچن؟ ایسے ابھی ایکٹر صاحب کا فیصلہ آیا کہ جو ویجز تھی اس کو انہوں نے کہا کہ سیلری ٹریٹ کریں. اس کو سروسز پہ ٹیکس کٹتا تھا نا، ویجز ڈیلی ویجز ملازمین کا، اس میں آپ بیسیکلی امپلائر اور امپلائی کا رشتہ تو نہیں ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے ڈیلی ویجز کا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سیلری ٹریٹ کریں. یہ تو اس میں ٹھیک ہے. کیا جی آپ نے ویجر کا ماسٹر سرمنٹ ریلیشنشپ نہیں ہوتا ویجز میں لکھا ہوا ہے اس میں جیسے ڈیلی ویجز ہے نا، سارا لیبر لا پا ایک دن آیا ایک دن آیا جی 1 گھنٹے کا لیبر ہے نا لکھا ہوا ہے دیکھیے پہلی بات ہوئی. دیکھیے ویجز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے چلے جائیں ڈکشنری میننگ کے اوپر آپ پھنس جائیں گے. ٹیکس لا کے اندر یہ ہے یا کسی بھی اسٹیچیوٹ کے اندر یہ ہے کہ اگر تو اسٹیچیوٹ نے ڈیفینیشنس کے اندر بتا دیا کہ اس کے مطلب یہی ہے تو پھر آپ ججز، وکلاء، ٹیکس پیئر ان لفظوں کی جو بنتی ہے اس کے قیدی ہو گئے
اور اگر کسی نے اسٹیچوٹ کے اندر ان کو ڈیفائن نہیں کیا تو پھر آپ آزاد ہیں. پھر آپ ایکسٹرنل ایڈ لے کے جس میں ڈکشنری سب سے پہلے آتی ہے اس کو کامنلی کیسے ٹریٹ کیا ہے تو وہ جو کامن پارلنس کا میننگ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں لے لیں یہ ریمویشن ہے ان ٹرمز آف ریلیشن شپ امپلائر اور امپلائی کا. اس کو آپ جو ڈیلی ویجز کی بات کر رہے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ 3 مہینوں بعد امپلائی چھوڑ نہیں جائے گا. 3 مہینوں بعد وہ بھی تو ٹیکسیبل سیلری کے زمرے میں نہیں آتی. اگر آپ ایز اے ود روٹین ایجنٹ آپ کہیں کہ یا اس کے اوپر چارجنگ سیکشن اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو ڈیلی ویجز کہہ لیں یا 3 مہینے میں بھی اگر کوئی سپوز کہ 1 لاکھ روپے سیلری کسی کی ہے 3 مہینوں میں وہ 3 لاکھ بنتی ہے وہ تو چھوڑ جائے گا 3 مہینوں بعد. جی سر ایسے کہ ہمارا جو لا ہے نا سیکشن 12 وہ ایگریمنٹ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ ایگریمنٹ کیوں ہونا ضروری ہے. میں کوئی ریلیشن شپ ہو گیا ایک امپلائر ایک امپلائی اور ان کے درمیان امپلائمنٹ اور 365 دنوں کے وہ پیسے کتنے بنے. جو ایکٹ 1976 ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ سیلری بھی ہو ڈیلی ویجز دونوں کا الگ الگ ہے. تو پھر آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے ای او بی ایکٹ یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے اتفاق کی بات ہے یہی میرا ہے. یہ دوسرا یہ کیس لا بھی سارا ای او بی ایکٹ. ٹھیک ہے میں نے خاصا اس کے اوپر کام کیا ہے. وہ بھی اتنا آسان اتنا ایزی نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں. یہ بڑا لبرل ریڈنگ ہے. آپ اس میں پھنستے ہیں. آپ ویجز کی جو ڈیفینیشن یہاں پہ ہے اس میں جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے لیکن ایک لا کی بات یاد رکھیے کہ you cannot import a concept of one statute into another statute on your own until unless specifically incorporated. ہم نے سیکشن 80 کو ڈیفائن کیا ہے کمپنی ایز ڈیفائنڈ ان دی کمپنیز ایکٹ. ایز ڈیفائنڈ ان دا کمپنی ایکٹ. تو اب آپ بن گئے کمپنی وہی ہے ایز ڈیفائنڈ ان دا کمپنی ہے. لیکن اگر وہ نہ ہوتا کمپنی از این ایسوسیشن آف 2 or more person تو پھر آٹومیٹیکلی وہ 1984 کا ایکٹ باہر چلا گیا 2 or more person قابو میں آ گئے. تو یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایک اسٹیچیوٹ کا ایک کانسیپٹ آف لائبلٹی ہے اس کو اپنے طور کے اوپر خوف سے تذبذب میں بدگمانی میں ایک دوسرے اسٹیچیوٹ کو اپلائی کر کے ایک لائبلٹی کو لہٰذا یہ ایک ارادہ دنیا ہے اس کا اپنا مزاج ہے. سمجھے یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے. یہ ہرن ہے اور یہ چڑیا ہے. تو آپ کو قانون خاص طور کے اوپر ہم لوگ اکثر پریشانی سے ہو جاتے ہیں. قانون کا جو مجموعی مزاج ہوتا ہے نا ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے. جو ہی آپ مجموعی مزاج کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو حل میں ہمیں بڑی آسانی ہے. آصم صاحب کے کوشچن کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ جو فارن سورس انکم کی بات کی ہے ریزیڈنٹ پرسن ہیونگ فارن سورس انکم ایگزامپل دے دیتے ہیں انہوں نے دی نہیں. ایک بندہ باہر کام کر رہا ہے فور ٹائپنگ کیا ہے اس نے لاکھ درہم کمایا وہاں پہ اس نے 1 لاکھ درہم کمایا ہے فار ایگزامپل یو اے اس میں سے 50,000 تو پاکستان لے آیا 50,000 نہیں لایا. تو یہ میرا خیال ہے وہ ٹریٹمنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. لیکن فار ایگزامپل 60,000 اس نے پاکستان سبمٹ کر دی ہیں اور 40,000 جو ہے وہ وہیں پر ہے. یہ ہے کہ 1 لاکھ درہم انہوں نے کمائے نا 50% کو پاکستان میں لے آیا 50% اس نے یو اے ای میں ہی رہنے دیے. تو جو آیا پاکستان میں جو لے کے آیا اس کی ٹریٹمنٹ ٹیکسیشن کے حوالے سے کیا ہوگا ان کا کوشچن یہی ہے. میرا خیال سوال یہ ہے کہ ایگزیکٹ کون سے سیکشن میں ایگزیکٹ ہے کون سی کلاس میں میں جو سمجھا انٹرنیشنل ٹیکسیشن کے 2 بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں. کانسیپٹ آف سورس اسٹیٹ کانسیپٹ آف
source state and concept of residence state کہ یہ جو آمدنی کمانے والا ہے یہ کس ملک کا رہائشی ہے اور یہ جو آمدنی ہے یہ کس ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دونوں کی ہو سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا. تو ہمارے یہاں یہ پہلی شرط یہ ہے کہ سیکشن 1 اور 2 جو اس کو ٹریٹ کرتا ہے, میں نے ریپروڈیوس کر دیا سیکشن. اس کی روشنی میں مجھے بتائیے کیا کرتی ہے, اس کی شرائط کیا ہے کہ ریزیڈنٹ ہونا چاہیے, ریزیڈنٹ کا فارن سورس ان پہ انکم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کا تو آسان ہے, فارن سورس انکم سیلری جو ہے وہ ٹیکس ہو جائے گی. اگر کوئی ریزیڈنٹ ہے اس کی فارن سورس سیلری انکم ہے تو وہ ٹیکس ہو جائے گی. لینگویج بڑی کلیئر ہے, میں نے پروڈیوس اس لیے کی تھی, کہیں تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. Any foreign source salary received by a resident individual shall be exempt from tax if the individual had paid foreign income tax in respect of the salary. اگر اس نے باہر کی سیلری جو ہے اس کے اوپر اس نے آلریڈی ٹیکس پے کر دیا ہوا ہے تو وہ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن میں دوبارہ ٹیکس تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ملا کے پڑھیے. جو اصل مدر پروویژن ہے وہ سیکشن 11 سب سیکشن 6 اور سب سیکشن 7 ہے. کچھ وہ سیکشن 11 کیا کہتا ہے اور سیکشن 6 کیا کہتا ہے. سب سیکشن 5 اور سب سیکشن 6. سب سیکشن 5 اور سیکشن 11 دی انکم آف اے ریزیڈنٹ پرسن انڈر اے ہیڈ آف انکم. اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں سیلری. ہم فار دی کنوینئنس آف انڈرسٹینڈنگ ہم ہیڈ آف انکم کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لا کے لفظ لکھا ہوا ہے سیلری, ایک ہیڈ آف انکم ہی ہے نا. دی انکم آف اے ریزیڈنٹ پرسن انڈر سیلری shall be computed by taking into account amounts that are Pakistan source income and amounts that are foreign source income. تو اگر سیلری پاکستان سے بھی لے رہا ہے اور سیلری باہر سے بھی لے رہا ہے تو اس وجہ سے ریزیڈنٹ پرسن ہے, چونکہ پاکستان کا ریزیڈنٹ ہے, وہ جو 130 دن والی 130 دن والی شرط ہے, 180 دن والی شرط ہے, 181 والی, اگر وہ اس میں فال کر گیا تو پاکستان کی سیلری بھی باہر کی سیلری بھی اس نے رپورٹ کرنی ہے. دوسری ہے دی انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن انڈر اے ہیڈ انڈر سیلری شیل بی کمپیوٹڈ بائی ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ اونلی اماؤنٹس دیٹ آر پاکستان سورس انکم. اگر نان ریزیڈنٹ ہے اب وہ آدھا لانا ہے یا باقی لانا وہ تو اور بات ہے. یہ جن دنوں ایمنیسٹی چل رہی تھی میرے پاس کوئی درجن 1.5 درجن کلائنٹ, آنیسٹلی 1.5 درجن کراچی میں ہے کلائنٹ, کیونکہ میرا کلاس ون اس نے کہا یار فلاں لاہور کا وکیل ہے, فلاں کراچی کا وکیل ہے, اس سے میرے فلاں دوست نے اپنے پیسے بائک کرائے ہیں, میں پیسے کی اچھی چیز ہے, ٹیکس سب ہو گئی ہے. میں نے پوچھا کب سے لکھا ہوں, کہا تو بتایا آج مجھے 25 سال ہو گئے. میں کیا کمائی کہاں کی تھی, امریکہ کی, ایسا کیا پڑے ہیں امریکہ میں. تو تم نے کیا شوق چھڑایا ہوا ہے, کو شوق بچانے تو علامہ جو بھی ہے بیوقوف بنانے کے لیے. کہتا ہے یار فلانی جمع کرا دی کر کے مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن مسئلہ ہو جائے تو میرے پاس آ جانا, میں تو اس کو حرام کی کمائی سمجھتا ہوں, بھائی سیدھی سے ملاتا ہے ہمارے وہ انگلینڈ والوں سے منہ مارا. میں نے تقریباً 10-12 کلائنٹ تھے جن کو میں نے وہ حالانکہ اس طرح ایمنیسٹی میں تو پرسنٹیج آف ڈیپوزیشن جو انکریز ہوتی ہے, تو میں نے 10-12 کلائنٹ کو ڈرائی کر دیا کہ نہیں بھائی میری نظر میں نا تم امریکہ میں بیٹھے ہو, تمہاری 11 5 اور 6 کے اندر فارن سورس انکم ہے, جو چاہے بناؤ. ایک پہلا میں نے کیس کیا وہاں پہ کراچی میں, وہ یہ تھا کہ ایک بندے کے 5-6 بندے تھے ڈیفینس میں کراچی میں, تو میرا باہر کا پریزیڈنٹ تھا, اس کا چھوٹا بھائی تھا سیکرٹری نمبر. تو میرے باہر کا پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا, سپریم کورٹ میں بڑے ٹاپ کرمنل ہیں. وہ مشرف والا مقدمہ جو تھا چل جہاز والا وہ انہوں نے چلایا, ابھی لکھا میرے بہت اچھے دوست ہیں. ہم دونوں ہمدرد یونیورسٹی میں پروفیسر کرتے تھے, اس راستے پر پروفیسر. تو یار میرے بھائی کو پسند آ گیا, اس نے 3 پنجے بنائے تھے اور تینوں خالی ہیں. میں نے کہا تھا چڑھائے گئے یا خالی, کہنا ہے خالی, کبھی کبھی آتا ہے تو وہ رکھ چھوڑے آپ کا نام پر
मैंने ठीक है, राजा मुझे पे कर बहुत बात दे दी। मैं कह रही मुझे ये बताइए कि मेरी ये जो इनकम कहाँ से हो रही है, एसेट आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फॉरेन इनकम मैंने पाकिस्तान में क्रिएट की है, तो क्रिएटिंग एसेट इन पाकिस्तान वो कहाँ से टैक्स हो रहा है? हाँ, अगर मैं इन तीनों बंगलों को कल किराए पे दे देता हूँ, किसी से लाख रुपये महीना, किसी से 2 लाख में, तो उसको वो पाकिस्तान सोर्स इनकम पर नहीं, उसको टैक्स कर लेंगे। तो अच्छा खासा अफसर है माशाल्लाह की बंगलों को अपनी उसने विजडम से एस्टिमेट करके 40, 50, 60 लाख रुपए में ना आपने उसने बना के रखा हुआ, तो अलहमदुलिल्लाह वो जीरो हो गया। लेकिन ये इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने एक सवाल अगर क्लोज करते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया सर। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमें मसला आता है ना, वो आता है कि हमारा 3 में कहा कि एक एम्प्लॉयर को बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा टैक्स पे मैं आपका पे करूँगा। सैलरी की डेफिनेशन में लीजिए टैक्स जो है वो उसका जो पे होगा वो एम्प्लॉय का वो बन जाएगा, बेनिफिट बन जाएगा। जो बेनिफिट होगा वो उसको सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। अब एम्प्लॉय ने 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना सर, एग्रीमेंट है मेरा एम्प्लॉयर के साथ कि सर मैंने 1 रुपया टैक्स नहीं देना, टैक्स आपने पे करना। अब कैसे कंक्लूड करेंगे हम कि मेरी 10 लाख रुपये वो सैलरी थी, उस पर मेरा 25,000 रुपये टैक्स और 25,000 रुपये मैं पे नहीं कर रहा, एम्प्लॉय कर रहा है, वो 25,000 से मेरा सैलरी का हिस्सा बन गया। अब मेरी 1 लाख सैलरी मेरी 1,25,000 हो गई है। अब 25,000 रुपये इंक्रीज कर गया, डिफरेंस कर गया, तो इसका सर कैसे कैलकुलेशन करेगा? फ्रैक्शन का फर्क है, फ्रैक्शनल फर्क आता है वो कहीं फिर हमारा उस पर फिर हम एक रेट लगाएंगे, फिर उसका फ्रैक्शन लेंगे, फिर रेट लगाएंगे, नहीं, एक को लगाए तो ऑटोमेटिक है ना कि 2 एस्पेक्ट है, एम्प्लॉयर के 2 एस्पेक्ट है। नंबर 1 विद होल्डिंग एजेंट, वो एक अलग क्वेश्चन। इट इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, लायबिलिटी अपॉन द एम्प्लॉयर। एक है लायबिलिटी अपॉन द एम्प्लॉयर, जो कि असल इशू ये है कि सैलरीड एम्प्लॉय के ऊपर क्या लायबिलिटी है, ठीक है? सैलरी एम्प्लॉय ने उस सैलरी के ऊपर रेट के मुताबिक टैक्स देना ही देना है। आप समझा मेरी बात? अब दोबारा करें, और सारे अच्छा सुनती हैं। आप समझे टैक्स को कॉस्मेटिक समझे, टैक्स which an employer has promised to pay divided by salary is essentially a cosmetic expression. Substantively, it is a salary. ठीक है, और मुझे 10 की बजाय मुझे 11 लाख रुपए मिली, तो मैंने जब अपनी सैलरी की रिटर्न फाइल करनी है तो मैंने 11 लाख रुपए इनकम रिपोर्ट करनी है। अब उस 11 लाख इनकम के ऊपर उसने भी होल्डिंग टैक्स जो है वो उसने निकाला, वो मेरा काट लिया। कितने के ऊपर? 11 लाख के ऊपर उसने काटना है, ठीक है? अब जिस साल मैंने रिटर्न फाइल करनी है तो मुझे पता है कि मेरी हो सकता है 2 और सोर्स से इनकम कटी होगी, तो मैं प्रिज्यूम करता हूँ मेरा एक ही सोर्स, तो वही सैलरी के अब स्लैब लगा ली है मैंने। अगर मैंने स्लैब लगा ली है तो स्लैब लगाने के बाद हो सकता है कि मुझे 100 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़े। ये भी हो सकता है कि मुझे स्लैब लगाने के बाद 100 रुपया रिफंड मिल जाए। अगर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा पे करूँगा, रिफंड रिफंड। अब बताइए क्या? चलिए ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। आप भी सर एक भी तो है, हाँ फ्रैक्शन भी छोटा सा क्वेश्चन, फ्रैक्शन कोई नहीं है, ये इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली हाँ। जो पूर्णिया जो है F16 चलाया है, एक कंफ्यूजन है और नो फ्रैक्शन, नो इशू ऑफ फ्रैक्शन, स्टेट फ्रैक्शन सर। वो कहते हैं जी 100 रुपये भी एम्प्लॉय दे सकते अरे यार सेल्स टैक्स के बंदे हैं ना, सर, वो- वहाँ पे फ्रैक्शन है, इधर इतनी वो कहते हैं कि फ्रैक्शन। 100 रुपये भी एम्प्लॉय दे सर, आपकी 100 यार रुपये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टैक्स है ना, आप भी सही कह रहे टैक्स हैं। लफ्ज़ से गुमराह नहीं होना, ठीक है ना? आप अरे यार मेरी सैलरी जो है ना, ये टैक्स को छोड़ो किसी भी नाम से, मेरी सैलरी 10 लाख की मेरी सैलरी है, बस उस पे टैक्स है, बाकी जो होगा वो आपने ठीक है। उसने विथहोल्ड किया, उसने विथहोल्ड कर लिया अपनी। अब आपकी ड्यूटी है कि उस साल का जो स्लैब है उसको लगाओ, ट्रांसफर करो, रिफंड रिफंड ले लो, टैक्स सर एक छोटे से क्वेश्चन है सर बड़ा कर ले
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے آج کل ڈاکٹرس کو جو ہیلتھ کارڈ کی پیمنٹ مل رہی ہے تو ایک تو ڈاکٹرس نے مطلب بتایا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں, مطلب جس ادارے میں وہ کام کرتے ہیں ان کے بھی اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, انہوں نے ہمارے 10% کاٹ دیے ہوں گے اور ہمیں انہوں نے پیمنٹ کر دی, سرٹیفکیٹ کو دیا, تو اب یہ فردر ٹیکسیبل ہوگا, ہم کیسے اس کو اس میں شو کریں گے اپنے ریٹرنس؟ اس میں کیا کنفیوژن ہے کہ جو سروس اسٹینڈرڈ نہیں ہے اس میں کیا نہیں فردر ٹیکسیبل ہوگی تو کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا. ایک منٹ. یہاں پہ بہت عام ہے کہ any receipt which is subject to withholding tax exonerates my responsibility for reporting my annual income tax return. دوبارہ ریپیٹ کر کیا غلط عام ہے؟ any receipt which has been subjected to withholding tax by the payer also grants me an exoneration from compliance, statutory compliance to file my annual return. یہ misgiving ہے. جب کوئی ہاسپٹل آپ کے پیسے ڈیڈکٹ کر کے 100 میں سے 10 روپے دے رہا ہے تو ہاسپٹل صرف اور صرف اپنی ذمہ داری ڈسچارج کر رہا ہے کہ ورنہ کل کمشنر اس کی پٹی میں بندوق رکھے گا کہ تم نے ٹیکس بھی نہیں کاٹا. ٹیکس کاٹنا اور عمل ہے اور کٹے ہوئے ٹیکس کے اوپر اپنا اصلی ٹیکس ادا کرنا اور کٹے ہوئے ٹیکس کو کریڈٹ لینے کے بعد یا ریفنڈ میں کنورٹ کر دینا یا اپنی لائبلٹی سے ایڈجسٹ کر دینا یا کٹے ہوئے ٹیکس کے اوپر ریفنڈ کلیئر کر لینا, یہ اور عمل ہے. دے آر ناٹ اوور دیٹ. ایک اسپیکٹ اور بھی تھوڑا سا ہے کہ سیکنڈ شیڈیول میں اس کی کچھ ایگزیمپشنز موجود ہیں سیلری کے. فار ایگزامپل ایک ٹیچر ریسرچر کے حوالے سے کوئی ایک میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے آدمی کے وہ فورسز وغیرہ کے ہیں پریزیڈنٹ یہ 10% میڈیکل الاؤنس وہ بڑا پریکٹیکل چیز ہے. نہیں وہ نہیں ہے, وہ بڑی مسکلنگ ہے. پڑھ لیا اچھا وہ کافی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. ابیوز ہو رہا ہے. بڑے ذرا سے پڑھیے ذرا لینگویج پڑھیے لینگویج موسٹ ابیوز. میں تو نہیں جب 19 سال کی پریکٹس میں نے نہیں پڑھی. میرے کہا تھا میں کہتا ہوں 1979 میں یہ حلال تھا, اب یہ حرام ہے. میری تو رائے میں نے تو کہا میں کبھی کسی کو ٹرائی نہیں وہ تھوڑا سا کم ہے تو وہ 1979 کی لینگویج وہ نہیں, اب وہ اور لینگویج. سر جی سب آپ کمائیں پانی پلا دیں دان پانی لاؤ اور ہے نا یاد رکھیں جو بول رہا ہوں نا اس کے لیے بوتل رکھ دیا. بوتل نہ رکھو, پانی کا بڑا سا رکھیں. وہ ججز اور جنرل کے اوپر ججز اور جنرلس کے اوپر یہ دے آر آل بگ کیسز آف ٹیکسیبل. سٹنگ ڈکس. اچھا ہاں آخری ایک بات میں یہ کروں, سیلری ٹیکسیشن جب بھی آپ نے ایڈوائز کرنی ہے تو تین چیز امپلائمنٹ کانٹریکٹ لازمی ہے, اس کے بغیر آپ کبھی اور لیٹسٹ ایئر کا جو ہے نا امپلائمنٹ کانٹریکٹ اپ ڈیٹڈ وہ لے کے سیلری کی ایڈوائز کرتے ہیں.
जैसे जून की सैलरी उससे तो मिलती जुलाई में है, लेकिन जब रूल 42 इशू करता है एम्प्लॉयर, वो उसमें उसका सीआर नंबर लिखता है, जून की सैलरी भी लिखता है। ये थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है कि जो आप एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं तो किसी का सर्टिफिकेट नहीं नहीं तो फिर एक मिनट मैंने गुजारिश सैलरी इज बेस्ड ऑन व्हाट इज एक्चुअली रिसीव्ड। कागजों में जो कुछ होता है, आपने बैंक में जो रिसीव हो गया वो सैलरी है। जुलाई में आई, अगले साल में चली। मेरी बात और ऐसी तैसी 42 की, ऐसी तैसी 242 की। मैं रूल का गुलाम नहीं। इसमें जो टैक्स का कितना जाता है ना, वो टैक्स ये टैक्सी को छोड़ दो ना, मुझे टैक्सी को मुझे सीपीआर मिलता है तो ना। यार सीआर की ये सारी सब्सिडी की बातें हैं। ये सारी की सारी सेक्शन 12, 13, 14 के सर्वेंट्स हैं, मास्टर्स नहीं है। जो कुछ भी रूल में आता है, जो भी सिस्टम में आता है, जो भी IRIS ऐसी तैसी सब जो सब्सटेंटिव लॉ है वो मास्टर। मैंने एक 5 साल पहले एक क्लाइंट को एडवाइस की जो बार बार सिस्टम के मेरा दोस्त है बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो कह रहे थे यार मेरे पास डिफेंस सर्टिफिकेट है, आप कुछ करा मेरी इस के हवाले से वो एग्जाम हो गया, SR हो गया है, तो मुझे तो मैं जब सिस्टम में डालता हूँ तो 2.5 लाख रुपये का टैक्स लगता है। मेरा जो क्लाइंट का हेड था मेरा चीफ, उसके पास में बैठा रहा, वो 3:15 बजे मेरे वापस आके मेरे यार ये काम की मैं कहा चक्कर क्या, मैंने कहा ये मैं इसमें तो ऐसा हो गया, दिखाओ ऐसा हो गया, वो इंटैक्ट। मैंने कहा ये कंप्यूटर का काम है। मैंने इस वाले को बुलाया, इन्विटेशन दी कि जनाब इस साल का ये बात, इस साल से ये काम हो गया, ये ऐसा हो गया, ये जो सिस्टम आपने बनाया IRIS, इसके अंदर आपने 9 लाख रुपये इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जिसकी वजह से राइट ऑफ टैक्स पे जो है ना वो प्रॉपरली रिकॉर्ड और लाइन नहीं हो रहा, सिस्टम को ठीक करें। ये मेरा एग्जाम्पल केस। 15 दिन के बाद मुझे नंबर फैसिलिटेशन का लेटर भी आ गया, थैंक यू का भी लेटर आ गया, सिस्टम भी बदल गया, और मैंने कहा भी आप रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल की तो मिला 3 लाख के टैक्स आ गया। जी हाँ ठीक है, मेडिकल अपना ऊंची आवाज में पढ़िए ना। Any medical now received रेलवेंट को भी क्लॉज होता है शेड्यूल, और वो भी बता is second schedule part 1 है policy 139 E clause. Any medical allowance received by the employee not exceeding 10% of the basic salary of the employee, if free medical treatment or hospitalization or reimbursement of medical or hospitalization charges is not provided for the terms of employment. अब ये बताइए, आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या नहीं? तो कितने लोग हैं जब सर्टिफिकेट में 10% आगे बंद करके 10% लगाया और 12 लोग ऐसा नहीं मिलता है, ये कंडीशनल है। पुराने में एज ऑफ राइट दिया गया था, इसमें एज ऑफ क्वालिफिकेशन है, तो एज ऑफ राइट और चीज़ है, एज ऑफ क्वालिफिकेशन और चीज़ है। पहले हमें अता किया गया, अब हमें कमाना पड़ता है। जी नहीं, आपको सेक्रेटरी कमेटी की ये आप अगले साल बना देंगे इसको, तो जनाब बहुत ही मेहनत से इन्होंने लेक्चर तैयार किया और वो एक्सप्रेस सैलरी के बताए हैं जो कि कॉमन हम डिस्कस नॉर्मली नहीं होगा, और हम की वर्कर जो हमारे सामने आता है उसको देखा, उसके पर बजाय नज़र पढ़ने में बात सुनते हैं, समझने के लिए उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और आज बजाय के हम उन अलाउंसेस पर कब्जा करते हैं जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होते हैं कि कार ले लिया तो कितना होगा, अभी छोटे शहर पर आता है तो उसको नेशनल अलाउंस कितना माइग्रेशन होगा, बड़े पर आता है 10% अलाउंस मिलेगा, इस तरह की बातें आप पढ़ेंगे आप समझ आ जाएगी। और वैसे भी अलहमदुलिल्लाह 2003, 4, 5 के बाद से जब से
اس سے پہلے سیلری سب سے ہاٹ ٹاپک ہوا کرتا تھا کہ آپ کو الاؤنسز کیسے بنانی ہے، بیسک سیلری کیا ہوگی، ایف ڈی ایس کیا ہوگا، اور اس کے بعد اس الاؤنسز کو ہم نے کس طرح تقسیم کر کے ٹیکس کی ایویژن کرنی ہے. یہ تو وہ لازم ہے، لیکن ہم اس کو ہاؤس رینٹ بھی دے رہے ہیں، اس کو اکوموڈیشن بھی دے رہے ہیں، اپنا کنوینس بھی الاؤ کر رہے ہیں. ایک چارٹ بنانا پڑتا ہے سیلری کا کہ تاکہ کم سے کم اس کو ٹیکس کا جو انسیڈنس ہے اور جو نہ جہاں سے اس کو ٹیکس کا بینیفٹ ملتا ہے لابھ سے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. لاء میں تبدیلی ہوئی، بڑا اچھا لاء ہو گیا، پڑھنے والے بھی کام بچوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی کہ بھائی جتنی سیلری اس کو ملی ہے سب کی سب جتنے بھی لاسز ملے ہیں کیسے ہوتے ہیں. اس سے پہلے نے ہمارے پر ایک عذاب ہو کرتا تھا سمجھنے کے لیے بھی کام کیا جب آپ نے تو بڑا مشکل تھا. تو ان اسپیکٹس کے بعد